اللہ اکبر۔ اللہ رب العزت اپنی ذات میں، اپنی صفات میں، اپنے کمالات میں، اپنے جلال میں، اپنے جمال میں وحدہ لا شریک ہے۔ اس کا نہ کوئی صفات میں شریک ہے، نہ کوئی ذات میں شریک ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات کی طرح کسی کی ذات نہیں ہے، اس کی صفات کی طرح کسی کی صفات نہیں ہے، اس کے جمال کی طرح کسی کا جمال نہیں ہے، اور اس کے جلال کی طرح کسی کا جلال نہیں ہے۔ اس کے کمال کی طرح کسی کا کمال نہیں ہے، اس کے اختیار کی طرح کسی کا اختیار نہیں ہے، اس کے تصرف کی طرح کسی کا تصرف نہیں ہے، اور اس کی پکڑ کی طرح کسی کی پکڑ نہیں ہے۔ کیونکہ اللہ رب العزت جیسا کوئی رحمان نہیں ہے، کوئی رحیم نہیں ہے، کوئی کریم نہیں ہے، کوئی غفار نہیں ہے، کوئی ستار نہیں ہے، کوئی حنان نہیں ہے، کوئی منان نہیں ہے، کوئی اس طرح کا جبار نہیں ہے، کوئی قہار نہیں ہے، اس طرح کا کوئی اول نہیں ہے، اس طرح کا کوئی آخر نہیں ہے، اس طرح کا کوئی ظاہر نہیں ہے، اس طرح کا کوئی باطن نہیں ہے۔ اس جیسا کوئی علیم نہیں ہے، اس جیسا کوئی حکیم نہیں ہے، اس جیسا کوئی حاکم نہیں ہے، اس جیسا کوئی حلیم نہیں ہے، اس جیسا کوئی معلم نہیں ہے، اس جیسا کوئی احد نہیں ہے، اس جیسا کوئی واحد نہیں ہے، اس جیسا کوئی صبور نہیں ہے، اس جیسا کوئی شکور نہیں ہے، اس جیسا کوئی صمد نہیں ہے، اس جیسا کوئی حمید نہیں ہے، اور اس جیسا کوئی مجید نہیں ہے۔ میرے رب جیسا کوئی مالک نہیں ہے، اس جیسا کوئی خالق نہیں ہے، اس جیسا کوئی مصور نہیں ہے، اس جیسا کوئی جمیل نہیں ہے، اس جیسا کوئی ہادی نہیں ہے، اس جیسا کوئی والی نہیں ہے، اس جیسا کوئی باقی نہیں ہے، اس جیسا کوئی شافی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت جیسا کوئی وہاب نہیں ہے، اس جیسا کوئی طواب نہیں ہے، اس جیسا کوئی لطیف نہیں ہے، اس جیسا کوئی حسیب نہیں ہے، اس جیسا کوئی مجیب نہیں ہے، اس جیسا کوئی حفیظ نہیں ہے، اس جیسا کوئی حافظ نہیں ہے، اس جیسا کوئی عزیز نہیں ہے، اور اس جیسا کوئی ذوالجلال والاکرام نہیں ہے۔ اللہ رب العزت اپنی ذات کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے، تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، کہ تیرے رب کی ذات بڑی، تیرے رب کا نام بڑی برکت والا ہے۔ تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، اللہ رب العزت کیا فرماتا ہے کہ تیرے رب کا نام بڑی برکت والا ہے، جو صاحب اکرام اور صاحب جلال ہے۔ پھر اللہ اپنی ذات کے بارے میں فرماتا ہے، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، تیرے رب کی ذات بڑی برکت والی ہے۔ تو یہ مختصر سا جو اللہ رب العزت کا تعارف ہے، اپنی ذات کے بارے میں کیا فرماتا ہے کہ میری ذات بڑی برکت والی ہے، اور اپنے نام کے بارے میں کیا فرماتا ہے کہ میرا نام بڑا برکت والا ہے۔ تو اللہ جو رب کے نام کو پکارتا ہے، رب کے نام کو بچاتا ہے، رب کے نام کو چباتا ہے، وہ خود بھی برکت والا ہو جاتا ہے، اور اس کے ہر کام کے اندر برکت ہو جاتی ہے۔ اور جس کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ جڑ جاتا ہے، پھر اس کی ذات اپنی بھی بڑی برکت والی ہو جاتی ہے۔ انسان کے ساتھ المیہ یہ ہے، یا انسان کی کمزوری یہ ہے کہ ہمارے سامنے جس بات کا تذکرہ نہ ہو ہم اس کو بھول جاتے ہیں۔ بات سمجھ آ رہی؟ یعنی کسی بات کا ہمارے سامنے تذکرہ اگر ہوتا رہے تو ہمیں وہ یاد رہتی ہے، وگرنہ کیا ہے کہ ہم اس کو بھول جاتے ہیں۔ اللہ آج جب اللہ کا ذکر ہمارے سامنے کم ہوا تو ہم اللہ کا ذکر کرنا بھول گئے، اور ہم غافلین میں سے ہوتے جا رہے ہیں۔ اور دوسرا انسان کے ساتھ المیہ یہ ہے، یا انسان کی کمزوری یہ ہے کہ جب انسان کی آنکھوں میں کسی چیز کی وقت نہیں رہتی، اہمیت نہیں رہتی، تو انسان پھر اس کو نظر انداز کر دیتا ہے، اس کو بھلانا شروع کر دیتا ہے۔ جب ہمارے سامنے رب کی توحید ہی نہیں بیان کی جائے گی، رب کی عظمت کو ہی بیان نہیں کیا جائے گا، رب کی شان کو ہی بیان نہیں کیا جائے گا،
رب کے تصرف اور اختیار کو ہی بیان نہیں کیا جائے گا، رب کی شان کریمی کو ہی بیان نہیں کیا جائے گا، یا پھر رب کی پکڑوں کو ہی بیان نہیں کیا جائے گا؟ یعنی جب رب ہی نہیں ہوگی تو اللہ کیسے ہو جائے؟ جب ہمارے سامنے اللہ کا ذکر ہی نہیں ہوگا، اللہ کے تذکرے ہی نہیں ہوں گے، ہمارے سامنے تذکرہ ہوگا کہ یہ وظیفہ پڑھو تو یہ ہو جاتا ہے، یہ تعویذ لٹکاؤ تو یہ ہو جاتا ہے، یہ دباؤ، یہ جلاؤ، یہ کھلاؤ، یہ پتھر کے تھلے واڑو تو تمہارے کام ہو جائیں گے۔ تو جب تعویذات کے قوالات کو، معجزات کو، کرشمات کو اور جھوٹے اور نام نہاد فضائل کو بیان کیا گیا تو امت کے اندر بالخصوص ساؤتھ ایشیا کے لوگ جو اردو بولتے ہیں، ان کے دلوں کے اندر تعویذات کی ہیبت بیٹھ گئی۔ کس کی ہیبت بیٹھ گئی؟ تعویذات کی ہیبت بیٹھ گئی، اور بقیہ جو بچ گئے وہ وظائف پہ لگ گئے۔ کس پہ لگ گئے؟ وظائف پہ لگ گئے۔ اب آپ حضرات کے ذہن میں یہ بات آئے گی اور 100% آنی چاہیے اگر آپ ذہنی طور پہ یہاں موجود ہیں کہ حضرت صاحب اگر ہم وظائف پہ لگ گئے تو وہ بھی تو اللہ کے قرآن سے ہی ہے نا، وہ بھی تو اللہ لائی ہے، وہ بھی تو اللہ لائی ہے۔ کسی نے کوئی سورت دے دی، کسی نے کوئی آیت دے دی، تو وہ بھی تو حضرت صاحب اللہ لائی ہے۔ تو انشاءاللہ آج شافی کے در پہ آئے ہو تو یہ جو چیز آپ کو تنگ کر رہی ہے یا جو اشکال ہے، یہ سوال ہے، یہ میں نکال دیتا ہوں تو انشاءاللہ منہ چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی، منہ چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی انشاءاللہ۔ جو آپ وظائف کرتے رہے ہیں یا جو آج تک ابھی اور اسی وقت تک وظائف کر رہے ہیں، وہ کس کے لیے کر رہے ہیں؟ کاکا ہو جائے، بیٹا نہیں ہے بیٹی ہو جائے، ایک بیٹا ہے دو ہو جائے، کاروبار نہیں ہے کاروبار ہو جائے، سمجھ آئی؟ بیماری ہے شفا ہو جائے، بدحالی ہے خوشحالی ہو جائے، مالی تنگدستی ہے اللہ کشادہ رزق عطا فرما دے۔ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے کہیں کہ یہ مقصود اور مطلوب نہیں، وظائف کا یہی مطلوب اور مقصود ہے نا۔ کوئی بیماری کے لیے کر رہا ہے، کوئی رزق کے لیے کر رہا ہے، کوئی رشتوں کے لیے کر رہا ہے، کوئی لڑائی جھگڑے کے لیے کر رہا ہے، یا کسی کو پر قرضہ ہے وہ اس کے لیے پڑھ، یہی ہے، اس میں یہی ہے۔ تو اللہ بڑا جو اللہ کا ذکر ہوتا ہے اس میں مطلوب اور مقصود اللہ ہوتا ہے، اس میں نیت یہ ہوتی ہے اللہم انت مقصودی و الہک مطلوبی، اے اللہ میرا مقصود بھی تو ہے اور میری مطلوب بھی تیری رضا ہے۔ اب ایک طرف بندہ اللہ کر رہا ہے، اس کا مقصود اور مطلوب اللہ ہے، اور ایک طرف بندہ اللہ کر رہا ہے، وظائف پڑھ رہا ہے، اس کا مقصود اور مطلوب دکان ہے، مکان ہے، رشتہ ہے، اولاد ہے، صحت ہے، بیماری ہے، وغیرہ وغیرہ۔ ایک ادھر کو ہے، ایک ادھر کو ہے، یہ دونوں برابر کیسے ہو سکے؟ یہ دونوں برابر کیسے ہو سکے؟ اللہ جو وظائف ہیں وہ دل میں دنیا کی محبت لے کر آتے ہیں، اور وظائف دنیا کی محبت کے لیے پڑھے جاتے ہیں، دنیا کی ضرورتوں کے لیے پڑھے جاتے ہیں، اور جو اللہ کا محض ذکر ہے وہ اللہ کی محبت اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی کے لیے کیا جاتا ہے۔ اب ایک بندہ دنیا دار ہے اور ایک بندہ حضور کا غلام ہے، یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ یا ایک بندہ ہماری طرح عام انسان ہے اور ایک بندہ اللہ کا ولی ہے، یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ یا ایک بندہ ان پڑھ ہے اور ایک بندہ پڑھا لکھا ہے، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ جتنے اللہ والوں وظائف کرتے جاؤ گے اتنا تمہارا دل پتھر ہوتا جائے گا، تمہارے اندر سے کیفیات، رونے دھونے کی کیفیات، وجدان، رقت، یہ سب کچھ اللہ چھینتا جائے گا، کیونکہ دنیا کی محبت کے اندر جب اللہ کرو گے تو تم پتھر ہو جاؤ گے، باہر سے بھی اور اندر سے بھی پتھر۔ پہلے دل پتھر ہوگا، پھر آنکھیں بھی پتھر ہو جائیں گی، نہ پھر یہ روئے گا اور نہ یہ نیل بہائے گی۔ تو جب یہی روئے گا نہیں، نہ ان سے آنسو آئے گے، تو دعائیں کیسے قبول ہوں گی؟ تو پھر میں کیا کہتا ہوں، آج بھی بھوکے تو کل بھی بھوکے۔ تو وظائف پڑھنے والوں کی کبھی آج تک جھولی نہیں بھری۔ ایک کام ہے وہ ہو جائے گا، وظیفہ پڑھو گے، پھر اللہ کسی مصیبت میں پھنسائے گا، پھر دوبارہ وظیفہ پڑھو گے، پہلے والی کی رجعت آ جائے گی تو ساری زندگی کے لیے پھنس جاؤ گے۔ پھر آپ کیا کہو گے، حضرت صاحب 15 سال سے وظیفے کر رہے ہیں، ہماری تو مصیبتیں ہی نہیں ختم ہو رہی۔ اللہ ایسا گھیر کے مارے گا کہ تمہیں رستہ نہیں ملے گا۔ اور اگر دل میں اللہ کی محبت، اللہ کا پیار
اللہ کی کریمی یا اللہ کی ہیبت یا اللہ کا خوف اور ڈر بیٹھ جاتا ہے تو پھر وہ محض اللہ کرتا ہے اللہ کی رضا کے لیے. اللہ آخرت بھی بناتا جائے گا, اللہ دنیا بھی بناتا جائے گا. اللہ رونے والی آنکھ بھی دے گا, اللہ رونے والا دل بھی دے گا, اللہ وجدان بھی دے گا, اللہ کیف بھی دے گا, اللہ جذب بھی دے گا. پھر کیا ہے کہ تو ظاہری طور پہ یہاں موجود ہوگا لیکن تیرا دل جو ہے وہ اللہ کے ساتھ جڑا ہوگا, اللہ کے ساتھ جڑا ہوگا. تو یہ بنیادی فرق ہے جو پیروں نے ہمیں گمراہ کیا ہے کہ بھئی یہ بھی تو اللہ اللہ ہی ہے. بے شک وہ اللہ اللہ ہی ہے لیکن اس کا درجہ کیا ہے؟ ثانوی ہے. اس کی حیثیت کیا ہے؟ ثانوی حیثیت ہے. اور جو اللہ اللہ کی جاتی ہے, اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے, وہ محض کس لیے ہے؟ اللہ کی رضا کے لیے. تو جب اللہ راضی ہو جائے گا تو اللہ ہمیں بھوکا رکھے گا, اللہ ہمیں پریشان رکھے گا, اللہ ہمیں تکلیف میں رکھے گا. اللہ بولو یہی آج میں نقطہ آپ حضرات کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ ہمیں اللہ کی معرفت حاصل نہیں ہے, ہمیں اللہ کی معرفت حاصل نہیں ہے. یعنی جس طرح خانقاہ کا دروازہ ہے ادھر سے, اب آپ کو یہ معلوم نہیں ہے کہ خانقاہ کا رستہ ادھر سے ہے, گیٹ ادھر سے ہے. اب آپ ادھر کھڑے ہو جائیں اور آپ کے یہ خانقاہ ہی تو ہے, یہ وہی تو بلڈنگ ہے. ہم آپ کو کہیں کہ بھائی رستہ ادھر سے ہے, گیٹ ادھر ہی ہے, آپ کہیں بھائی یہ خانقاہ نہیں ہے, خانقاہ نہیں ہے. اور بھائی خانقاہ تو ہے, اندر آنے کا رستہ ادھر ہے. نہیں بھائی یہ خانقاہ نہیں ہے, میں خانقاہ کے سامنے تو کھڑا ہوں. تو آپ تھوڑی دیر کے بعد 2-4 دفعہ سمجھائیں گے پھر اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ سمجھ آ رہی بات؟ یہی اللہ والوں ہمارا مسئلہ ہے. اللہ کہتا ہے کہ تو توبہ کے دروازے سے داخل ہو. تو کس دروازے سے داخل ہو؟ توبہ کے. جو باب توبہ ہے تو اس دروازے سے داخل ہو. ہم کہتے ہیں نہیں, میں یا جبارو یا قہار والی طرف سے آؤں گا, میں حامیم لا ینصرون والی کی طرف سے آؤں گا, میں آیت کریمہ والے کی طرف سے آؤں گا, میں پنج سوردہ والی کی طرف سے آؤں گا. تو کیا اندراج ہوگا؟ اب اللہ کہتا ہے کہ میں نے رزق کا دروازہ سبحان اللہ بنایا ہے. جاگتے رہیے گا ذرا, میں نے رزق کا دروازہ کیا بنایا ہے؟ سبحان اللہ. یہ وہ تسبیح ہے جس تسبیح کی برکت سے زمین کے اوپر وہ جو بھی ذی روح ہے میں اس کو رزق دیتا ہوں. جو بھی ذی روح ہے, جن و انس ہے, حیوانات ہیں, نباتات ہیں, جو کچھ بھی ہے, سب کو جو رزق ملتا ہے یا ان کو زندگی مل رہی ہے وہ کس سے مل رہی ہے؟ سبحان اللہ سے. اب رزق کا دروازہ, رزق کے معنی ہوتے ہیں نعمتیں. جب ہم لفظ اردو میں بولتے ہیں رزق تو ہمارے ذہن میں آتا ہے پیسہ. تو رزق کے کیا معنی ہے؟ تمام نعمتیں. جو تمام نعمتوں کا دروازہ ہے مال سمیت وہ کیا ہے؟ سبحان اللہ. اب مثال کے طور پہ وہ ادھر اور ہم جا کے یا جبارو یا قہارو پہ دستک دیتے رہیں تو رزق مل جائے گا؟ حل والو یہ ہے پیروں نے ہماری مت ماری. جب ان پیشواؤں کو خود ہی معلوم نہیں تھا, انہیں اللہ کی معرفت ہی حاصل نہیں تھی, تو انہوں نے کسی کو لگا دیا کہ تو یا جبارو یا قہارو پڑھا کر, اور کسی کو لگا دیا رزق کی بڑی تنگی ہے 80 بھی سوا لاکھ مرتبہ آیت کریمہ پڑھا ہی کچھ بھی پڑھو, اس کو سوا لاکھ آیت کریمہ پہ لگا دیا. اور کسی کو لگا دیا یاسین 8 مبینوں کے ساتھ پڑھو. یعنی 7 کے ساتھ بات بنی نہیں ہے, انہوں نے کہا کہ اگلی صورت کا بھی ایک مبین ڈال کے سورہ صفات کا 8 مبینوں کے ساتھ پڑھو. تو اللہ جب ہم اس طرح کے اوٹ پٹانگ وظائف کے اندر لگ گئے, پھر ہمیں ان کی شرائط کا علم نہیں تھا, تو جو رزق ملنا بھی تھا وہ بھی نہ ملا, جو رب کی معرفت رتی برابر ہمیں نصیب ہونی بھی وہ بھی ہمیں نہ ہوئی. ہم دروازہ ہی کوئی اور کھٹکھٹاتے رہے, دستک ہی کہیں اور دیتے رہے. جہاں دستک دینی تھی, جہاں گڑ گڑانا تھا, وہاں تک ہم پہنچے ہی نہیں ہیں. اور آج آپ حضرات گلہ لے کر میرے پاس آئے ہیں, حضرت صاحب میں تو 15 سال سے ذلیل ہو رہا ہوں, حضرت صاحب میں 20 سال سے ذلیل ہو رہا ہوں, حضرت صاحب میں 40 سال سے ذلیل ہو رہا ہوں. ہمارے تو حالات بدلتے نہیں. جیسے میں نے مثال دی کہ خانقاہ کا دروازہ ادھر ہے, کوئی ادھر 4 دن بھی کھڑا رہے تو اندر آ سکتا ہے. تو بجائے غلطی اپنی ماننے کے, ہمیں گلہ کس کے بارے میں ہے؟ اللہ کے بارے میں, کہ اللہ سنتا نہیں ہے,
اللہ ہماری دعاؤں کو سنتا نہیں ہے. ہم نے اتنے وظیفے پڑھے, ہمارے کام بنتے نہیں ہیں. ہم فلاں درگاہ پہ بھی گئے, ہم فلاں بزرگوں کے پاس بھی گئے, ہم نے طویل دھاگا بھی کیا, ہم نے پڑھائیاں بھی کی, ہماری کٹتی نہیں ہے. پتہ نہیں کون سا گناہ ہے, اللہ پتہ نہیں کیسے ناراض ہو گیا ہے. یہ وہ کہانیاں ہیں جو کم و بیش آپ سب کے دلوں کے اندر ہیں. اور غلطی کس کی ہے؟ اپنی. غلطی کس کی ہے؟ اپنی. میں ایک اور سادہ مثال دیتا ہوں, پھر انشاءاللہ آپ کو بات سمجھ آ جائے. آپ سے خطا ہو گئی ہے. کیا ہو گئی ہے؟ خطا ہو گئی, اللہ نہ کرے کو غلطی ہو گئی ہے, اور اس غلطی کے اوپر اللہ نے آپ کو ندامت اور شرمندگی عطا کر دی, یعنی آپ کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا. سمجھ آ رہی بات؟ غلطی کا احساس ہو گیا. یہ گلاس تھا میرے ہاتھ سے ٹوٹ گیا, گر گئے, اب مجھے اپنی غلطی کا کیا ہو گیا؟ احساس ہو گیا کہ میں نے ان کا نقصان کر دیا ہے. تو اس نقصان کے اوپر یا اس غلطی کے اوپر میں نے کیا کہنا ہے؟ یا جبارو یا قہارو حامیم لا ینصرون آیت کریمہ, یا میں نے یہ کہنا ہے اے اللہ میری توبہ. یہ ہے ہماری مت ماری. ہمارے پیروں نے ایسا ہمارا ذہن بنا دیا ہے کہ جو ہم نے کرنا تھا وہ ہم نے کیا نا. ایک آدمی بے نمازی ہے, وہ پکڑ میں آیا ہے بے نمازی ہونے کی وجہ سے, اس کو وظیفوں پہ لگا دیا ہے. اس کو توبہ کروانی تھی اور نمازی بنانا تھا, اور لگا کدھر دیا ہے؟ وظیفوں پہ. ایک بندہ سود کی وجہ سے پکڑ میں آیا ہے, اسے توبہ کرانی تھی اور سود سے روکنا تھا, لگا دیا ہے وظیفوں کے اوپر. ایک بندہ ہے, اس کو ماں باپ کی پھٹکار ہے, بد دعا لگی ہوئی ہے, تو اس کا ذہن بنانا تھا کہ بھئی جیتے جی اپنے ماں باپ سے جا کے توبہ کر لے, ماں باپ کو راضی کر لے, مرشد کو راضی کر لے, کسی بڑے کے ساتھ ناراضگی ہے اس کو راضی کر لے. ہم نے کدھر لگا دیا؟ وظیفوں پہ. ہم نے کدھر لگا دیا؟ وظیفوں پہ لگا دیا. تو اللہ جب رب ناراض ہوتا ہے تو اللہ نعمتوں کو روک دیتا ہے, نعمتوں کے اندر سے سلامتی کو, برکت کو, رحمت کو اٹھا لیتا ہے. اور جب ہم کثرت سے استغفار کرتے ہیں تو اللہ نعمتوں کی بارش برسا دیتا ہے. تو ہم نے کثرت سے استغفار کرنا تھا یا ہم نے دیگر وظائف کرنے تھے؟ ہم نے دیگر وظائف کثرت کے ساتھ کیے. جو رزق ہمارے پاس آ بھی رہا تھا ہم نے اس کے دروازے بھی بند کر دیا, یعنی جو رب ہمیں دے بھی رہا تھا ہم نے وہ بھی دروازے بند کر دیے. یعنی اب خانقاہ کا دروازہ ہے, ہم کوئی جا کے اس کو بند کر دے اور اندر بیٹھ کے ہم روئیں, گلہ شکوہ کریں, دیکھو جی ہم نے سارا انتظام بھی محفل کا کیا ہے, لوگ آ ہی نہیں رہے, لوگ آ ہی نہیں رہے. بھائی دروازہ کھولو گے تو لوگ اندر آئیں گے. اور دروازہ کون سا تھا؟ ہمارے گناہوں نے جو بند کیا وہ کیا تھا؟ اے اللہ میری توبہ, اے اللہ میری توبہ. تو اللہ جب ہمیں رب کی معرفت حاصل نہ ہوئی تو ہم نے وہ رستہ اختیار کر لیا جدھر رب کی رضا ہی نہیں تھی. اللہ کی رضا تھی واستغفر اللہ ان اللہ غفور رحیم, اور اللہ سے بخشش مانگتے رہو, اللہ بڑا ہی درگزر کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. اور ہم کدھر لگ گئے؟ حامیم لا ینصرون. ہم کدھر لگ گئے؟ 3 مٹھیاں باجرے کی لی, یوں پھینکیں آپ کی مرادیں پوری ہو جائیں گی. ہم کدھر لگ گئے؟ اپنے وزن کے مطابق چاول لے, دریا میں پھینک کر آئیں, آپ کی مرادیں پوری ہو جائیں گی. ہم کدھر لگ گئے کہ اپنے ناخن کاٹ کے ان کے اوپر 100 مرتبہ, میں کہتا ہوں مجھے بولتے بولتے غصہ آ جاتا ہے کہ میں کیا ان کو کہوں, کہ اپنے ناخن کاٹ کے اس کے اوپر 100 مرتبہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھیں, زمین میں دفن کر دیں, آپ کی پریشانیاں بھی دفن ہو جائیں گی. ساتھ اپنے آپ کو دفن کیوں نہیں کر دیتا؟ اپنے بدن کے کوئی بھی ٹوٹے ہوئے 3 بال لیں, ان کے اوپر یہ پڑھیں تو آپ کی پریشانیاں ختم ہو جائیں گی. اب میرا سوال یہ ہے, اللہ والو یہ تو ہیں پرلے درجے کے جاہل. کیا ہیں پرلے درجے کے؟ نہیں بولے آپ, بولے ہو نا. اب یہ آواز ذرا ذہن میں رکھنی, پرلے درجے کے کیا ہیں؟ تو جڑے نہ پیچھے چلتے چلتے. اب آواز نہیں آپ بھی نکلی, نہیں اب آواز نہیں نکلی. دوبارہ پوچھتا ہوں, یہ پرلے درجے کے کیا ہیں؟ جڑے نہ پیچھے چل کے تھے آئے ہو. اب آواز دیکھا آپ نے 80% کم ہو گئی ہے. اللہ والو یہی کہتا ہوں, جاگتے رہو, جاگتے رہو. خود سوچو تھوڑا سا, بغیر کسی تعصب کے خود سوچو
کیا تمہارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ پاکیزہ زندگی تمہارے لیے چھوڑی ہے؟ یا اس زندگی کو پاکیزہ اور طیب زندگی کہیں گے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کوئی دکھ آیا، کوئی تکلیف آئی تو آپ نے رجوع اللہ، اللہ سے رجوع اور بڑھائی، مسجد سے تعلق اور بڑھایا، ذکر اذکار تسبیحات اور بڑھائی، نماز کی طرف رغبت اور بڑھائی۔ کیوں؟ رب نے قرآن اتارا ہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ جب تمہارے اوپر کوئی مصیبت آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے، کوئی تکلیف آ جائے، کوئی دکھ آ جائے، کوئی رنج آ جائے، تم نے کیا کرنا ہے؟ نماز پڑھو اور اس مصیبت کے اوپر صبر کرو اور اللہ سے مدد طلب کرتے رہو۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ بے شک صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تے جڑا تسی سمندر تے چاول لے کے گئے سی، او کیڑا طریقہ سی؟ بولو نا۔ جڑے تسی مسلح چوک کے کبھی کسی مسجد نفل پڑھنے چلے جاتے ہو، کبھی کسی مسجد میں نفل پڑھنے چلے جاتے ہو، کبھی کسی حجرے میں جا کے تسبیحات ہو رہی ہیں، کبھی کہیں چلے ہو رہے ہیں، کیا یہ تیرے نبی کا طریقہ ہے؟ اللہ بولو میرا تیرا طریقہ، بات بزرگوں کی نہیں، میں تو خود بزرگوں والا ہوں، میں تو خود پیری مریدی کرنے والا ہوں۔ کوئی مولوی یہ بات کرے تم اس کے اوپر انگلی اٹھاؤ گے کہ یہ وہابی ہے، یہ پیروں کو نہیں مانتا، یہ دیوبندی ہے، پیروں کو نہیں مانتا، کہ میرے بارے کی کہو گے؟ میرے بارے کیا کہو گے؟ تو اس لیے وہاں لے جا کے ماروں میں جہاں پانی نہیں ملتا۔ کیوں؟ ہم نے امت کو وہ رستہ دکھانا ہے جو میرے کملی والے کا رستہ ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا رستہ کامیابی کا رستہ ہے، دونوں جہاں کی فلاح کا رستہ ہے۔ میرے تیرے بزرگوں کا رستہ جتنا بھی معتبر ہو، جتنا بھی مجرب ہو، اللہ نے اس کے ساتھ کامیابی کا وعدہ نہیں کیا۔ وہ لگ جائے گا تو تیر ہے، نہ لگا تو دکا ہے۔ تو تکے لگا لگا کے ہی آئے ہو۔ یہ زندگی کی اتنی بہاریں جو برباد کر کے آئے ہو، یہ تکے لگاتے لگاتے برباد ہوئی ہیں۔ اور اگر پہلے دن ہی کملی والے کا رستہ اختیار کیا ہوتا تو یہ زندگی کی جوانی یا یہ بہاریں 8 10 15 20 جتنی بھی برباد کر کے آئے ہو، یہ برباد نہ ہوتی۔ تمہیں بتایا گیا، اب جاتے رہیے میں بات کو مکمل کرنا چاہ رہا ہوں، تمہیں بتایا گیا کہ 1.25 لاکھ مرتبہ فلاں ورد کرو گے، فلاں وظیفہ کرو گے تو تم کامیاب ہوگے، یہی بتایا گیا۔ فلاں چیز 1.25 لاکھ پڑھو گے، فلاں چیز 1.25 کروڑ بار پڑھو گے، فلاں وظیفہ اس طرح کر کے ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے پڑھو گے تو پھر آپ کامیاب ہوں گے۔ تو اگر آپ کو یا یہ جو بتانے والے تھے ان کو اللہ کی معرفت حاصل ہوتی تو پھر تمہیں وہ کس طرح کا دین دیتے؟ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ تمہارا رب کتنا کریم ہے۔ کیا وہ تم سے 1.25 لاکھ چاہتا ہے؟ وہ تمہیں تکلیفوں میں ڈالنا چاہتا ہے؟ وہ تمہیں آزمائشوں میں اور پریشانیوں میں ڈالنا چاہتا ہے؟ تمہاری ماں تمہیں پریشانی میں دیکھ نہیں سکتی، تمہارا باپ تمہیں پریشانی میں دیکھ نہیں سکتا، تو جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے وہ تمہیں اذیت میں کیسے برداشت کرے گا اور کیسے دیکھے گا؟ کبھی ہم نے سوچا۔ میں 2 مثالیں دیتا ہوں، آپ کو بات سمجھ آ جائے۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ، بچہ ان کے نام سے واقف ہے۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ کب جب وصال ہو گیا تو ہم اثر اولیاء اللہ کے اوپر جب اللہ رب العزت نے آخرت کا معاملہ منکشف فرمایا تو آپ کے ہم اثر اولیاء اللہ نے آپ سے پوچھا کہ آپ کے ساتھ اللہ نے کیا معاملہ کیا؟ درجات طریقے 2-3 فکریں ہیں بس، اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ تو امام غزالی رحمت اللہ فرمان لگے کہ اللہ نے مجھے بخش دیا ہے۔ کیا کر دیا ہے؟ بخش دیا ہے۔ اب آپ کے ذہن میں بھی یہی بات آئی ہوگی کہ امام غزالی ولی کامل تھے، علماء ربانی میں سے ایک عالم دین تھے، علماء حق میں سے ایک عالم دین تھے، عالم با عمل تھے، تو انہوں نے بخشے نہیں جانا تھا تو اور کیا ہونا تھا؟ اب اگلی بات سنو، آپ کا یہ حسن ظن اچھا ہے لیکن اگلی بات سنو۔ جب اولیاء اللہ نے پوچھا کہ اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا تو امام غزالی رحمۃ اللہ فرمایا کہ اللہ نے مجھے بخش دیا۔ تو لوگوں نے کہا، یعنی اولیاء اللہ نے کہا آپ نے نہیں بخشے جانا تھا تو کس نے بخشے جانا تھا؟ آپ اتنے برزیدہ اور اتنے نیک انسان ہیں، اتنے بڑے عالم تھے۔ آپ نے فرمایا کہ ساری زندگی قرآن و حدیث پڑھایا، قرآن و حدیث پڑھا، قرآن و حدیث لکھا، کام نہیں آیا، کام
نہیں آیا۔ اللہ کی معرفت اور چیز ہے، اللہ کی معرفت اور چیز ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ فرمانے لگے کہ جب مجھے رب کی بارگاہ میں کھڑے کیا گیا تو میرے رب نے آواز دی، غزالی میرے لیے کیا لے کر آیا ہے؟ غزالی میرے لیے محمد خان صاحب کیا لے کر آیا ہے؟ امام غزالی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے رب کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا اللہ ساری زندگی قرآن پڑھتا رہا ہوں، قرآن پڑھاتا رہا ہوں، حدیث لکھتا رہا ہوں، حدیث پڑھتا رہا ہوں، حدیث پڑھاتا رہا ہوں، ساری زندگی میں نے تیرے دین کی خدمت کی ہے۔ رب فرماتا ہے نہیں، کوئی اور گل کر، کوئی اور بات کر، کوئی ایسا عمل مجھے بتاؤ جو میرے لیے کیا، جو میرے لیے کیا۔ اب اللہ والو آپ کے دل میں بھی یہ بات آئے گی سن کے کہ یہ سب کچھ اللہ کے لیے نہیں تھا تو اور کیا تھا؟ اب امام غزالی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ میں تھر تھر کانپنے لگا، میں تھر تھر کانپنے لگا کہ یا اللہ اگر یہ سب کچھ بھی میری زندگی کی کمائی بھی قبول نہیں ہے تو پھر تو میرے پاس کوئی شے نہیں، کوئی عمل نہیں ہے۔ رب نے فرمایا ایک عمل مجھے تیرا بڑا پسند آیا، ایک ادا مجھے تیری بڑی پسند آئی، میں نے اس عمل اس ادا کی وجہ سے تجھے معاف کرنے کا ارادہ کر لیا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا یا اللہ پھر یہ ساری زندگی کی محنت ایک طرف یہ تو میری بخشش نہ کروا سکی تو پھر میں بخشا کیسے کیا؟ میری مغفرت کس عمل کی برکت سے ہوئی ہے؟ رب نے فرمایا کہ تو حدیث لکھ رہا تھا۔ کیا کر رہا تھا؟ حدیث لکھ رہا تھا۔ جب حدیث لکھتے لکھتے تو نے سیاہی کے لیے دوات کے اندر ڈوبا لگایا، قلم کو دوات کے اندر ڈالا، سیاہی لگائی، سیاہی لگا کے جب تو لکھنے لگا تو ایک مکھی آئی، وہ قلم کے اوپر بیٹھ گئی، مکھی آئی وہ قلم کے اوپر بیٹھ گئی۔ تو نے لکھنے سے اپنے ہاتھ کو روک لیا کہ یہ اپنی پیاس بجھا لے۔ تو نے جو میری مخلوق کی خدمت کی، مکھی کی پیاس بجھائی اور اتنی دیر انتظار کرتا رہا، بس وہ مجھے انتظار پسند آ گیا، بس مجھے وہ انتظار پسند آ گیا ہے، انتظار پسند آ گیا ہے۔ اللہ بلو کل بھی میں نے یہ بیان کیا اسی طرح کے ملتے جلتے موضوع کے اوپر کہ چھوٹے چھوٹے کام کرو۔ ہم چھوٹے لوگ ہیں، کمین لوگ ہیں، ہمارا ظرف چھوٹا سا ہے، چھوٹے چھوٹے کام کرو، تھوڑی تھوڑی عبادت کرو، چھوٹے چھوٹے وظائف کرو، تھوڑا تھوڑا ذکر کرو، تاکہ کرو اور بھول جاؤ۔ کوئی بڑا کام اگر کر بیٹھو گے اپنی اوقات سے باہر ہو جاؤ گے، پھٹ جاؤ گے، لوگوں کو بتاتے پھرو گے میں تہجد پڑھتا ہوں، میں تہجد پڑھتی ہوں، میں نے 1.25 لاکھ یہ پڑھا، میں نے 1.25 لاکھ وہ پڑھا، میں نے 1.25 کروڑ یہ پڑھا، میں نے وہ پڑھا، نہ اس میں اخلاص رہے گا نہ خلوص رہے گا، اللہ منہ پہ دے مارے گا، آج بھی بھوکے تھے کل بھی بھوکے۔ جو ہماری اوقات جتنا ہمارا قد ہے بس چھوٹے چھوٹے اعمال کرو اور نیمے ہو کے نکل جاؤ۔ بات سمجھ آئی؟ اور اگر کوئی کام رک بھی جائے گا، جب کام ہی چھوٹا چھوٹا کیا ہوگا، عمل ہی چھوٹے چھوٹے کیے ہوں گے، پھر آپ کا دل بھی اتنا دکھی نہیں ہوگا جس طرح آج آپ دکھی ہو کر آئے کہ حضرت صاحب ہم نے تو کوئی در نہیں چھوڑا، ہم نے تو کوئی گھر نہیں چھوڑا، ہم نے تو کوئی وظیفہ نہیں چھوڑا، ہماری بنی نہیں ہے۔ اور اگر اللہ کی معرفت رتی برابر بھی آپ کو حاصل ہوتی تو آپ ان لمبے چوڑے وظائف میں پڑھتے۔ پھر میں کیا کہتا ہوں کہ تمہارے پیر بھی لمبیاں چھوڑنے والے تھے، لمبے وظائف انہوں نے بتائے، پھر ان وظائف نے تمہیں لمبا ہی ڈال کے رکھ دیا، تمہیں لمبا ہی ڈال کے رکھ دیا۔ اب امام غزالی رحمت اللہ علیہ کی بات سن، ایک اور سن۔ جس طرح آپ تمام حضرات امام غزالی رحمت اللہ علیہ سے واقف ہیں، یعنی ان کا نام آپ جانتے ہیں، بے نہیں مجلد الافسانی رحمت اللہ علیہ، اب سب لوگ جو ہے وہ واقف ہے، کسی کو تعارف کے محتاج نہیں۔ جب مجلد الافسانی رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہوا، یعنی وصال ہوا، تو ہم اثر اولیاء اللہ کے اوپر اللہ رب العزت نے منکشف کیا، تو انہوں نے سوال کیا کہ آپ کی بخشش ہوئی، کیا ہوا، اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ تو وہی بات کہ اللہ نے میری بخشش فرما دی، اللہ نے کیا کیا؟ میری بخشش فرما دی۔
بے نہیں اولیاء اللہ نے کیا کہا کہ آپ تو اتنے بڑے بزرگ تھے، اتنا دین کا کام کیا، پھر دین کی اشاعت اور سربلندی کے لیے قربانیاں دی، تو اللہ نے آپ کو نہیں بخشنا تھا اور کس کو بخشنا تھا؟ انہوں نے کہا کہ جو سب کچھ کر کے آیا وہ کام نہیں آیا، وہ اپنی جگہ پہ ہے، وہ سب کام نہیں آیا، بے شک بادشاہ اکبر سے ٹکر بھی نہیں اور اللہ کے لیے نہیں، لیکن وہ بھی بخشوا نہیں سکے۔ تو پھر میں نے کیا بات کہی ہے؟ وہ بڑے لوگ تھے جن کی ہم باتیں کر رہے ہیں، وہ بڑے لوگ تھے، وہ بڑے کام ان کو کرنے چاہیے تھے اور انہوں نے کیے بھی، لیکن ان کے بھی بڑے کام اللہ کی رضا پا نہ سکے۔ ہم تو ہے ہی چھوٹے لوگ، تو چھوٹا بندہ ہوگا، کمی بندہ ہوگا تو وہ بڑا کام کر بیٹھے گا تو اس سے وہ پچایا نہیں جائے گا، اس کو بدہضمی ہو کے رہے گی، وہ اپنے اخلاص پہ پانی پھیر دے گا، اس کے اندر ریاکاری آئے گی، اللہ وہی اس کا کیا ہوا کام اس کے منہ پہ دے مارے گا۔ تو مجدد ثانی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ جتنے بھی کام کیے یا دین کی خدمت کی وہ میری بخشش نہ کروا سکی۔ تو اولیاء اللہ نے پوچھا پھر کون سا ایسا عمل ہے جو رب کی بارگاہ میں قبول ہوا یا اللہ نے اس کو پسند کیا یا جو آپ کی بخشش کا ذریعہ بنا؟ تو مجدد پاک رحمۃ اللہ فرمانے لگے کہ میں حدیث لکھ رہا تھا۔ کیا کر رہا تھا؟ حدیث لکھ رہا تھا۔ بار بار سیاہی لیتے، قلم کو سیاہی لگاتے، تو آپ کو معلوم ہے اگر پین کے ساتھ لکھے یا قلم کے ساتھ لکھے، جب آپ کافی دیر کام کریں تو نہ چاہتے ہوئے بھی سیاہی جو ہے وہ انگلیوں پہ لگ جاتی ہے، سیاہی انگلیوں پہ لگ جاتی ہے۔ مجدد بارہ فرماتی ہیں کہ عصر کی نماز کا وقت تھا، میں جب اپنے کام کاج سے فارغ ہوا تو میں وضو کے لیے بیت الخلا گیا۔ جب میں وضو کے لیے بیت الخلا گیا تو میری نگاہ ان انگلیوں کے اوپر پڑی جن کے اوپر سیاہی لگی تھی، اور وہ سیاہی کس کے لیے استعمال ہو رہی تھی؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان علی شان لکھنے کے لیے، حدیث مبارکہ لکھنے کے لیے۔ تو میں فوراً جو ہے اپنی حاجت کو روک کے باہر آ گیا کہ اگر میں استنجا کروں گا یا ہاتھ دھوؤں گا تو یہ سیاہی جو ہے یہ پانی میں ملے گی اور یہ نالی میں جائے گی۔ اس سیاہی کی نسبت اس کے ساتھ ہے جس کے ساتھ میں حدیث لکھتا رہا ہوں۔ تو میں نے اپنی حاجت کو یعنی رفع حاجت کو روک لیا، اپنی ضرورت کو روک لیا اور باہر آ گیا۔ پھر میں نے ریت لے کے جو اس انگلی کو رگڑا سیاہی اتارنے کے لیے، بس اللہ کو میرا یہ ادب پسند آ گیا، اللہ کو میرا یہ ادب پسند آ گیا۔ تو اللہ جب ہمیں اللہ کی معرفت حاصل ہو جائے گی تو پھر ہم کیا کریں گے؟ وہ کام کریں گے جس سے اللہ ملتا ہے، جس سے اللہ راضی ہوتا ہے۔ تو اللہ جب ہم نے اللہ کا کوئی ذکر ہی نہیں سنا ہوگا تو پھر ہمیں کیا معلوم اللہ کیا کرنی ہے، کون سا ورد کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، یہ اللہ کن کاموں سے راضی ہوتا ہے۔ میں آپ کو ایک بات سناتا ہوں، انشاءاللہ بات مکمل ہو جائے۔ آپ حضرات نے حضرت سیدنا خضر علیہ السلام کا نام سنا ہوگا، سب حضرات نے۔ اللہ رب العزت کے نام کی کیا شان ہے جب معرفت حاصل ہو جائے، کیا حاصل ہو جائے گی؟ معرفت حاصل ہو جائے گی، پھر کوئی آپ کے سامنے اللہ بھی کہے گا آپ کام جاؤ گے۔ اور آج کیا ہے، میں نے کیا کہا، کتنی بار میں بات کر چکا ہوں کہ آپ کتنے اذکار یا وظائف 1.25 لاکھ، 1.5 لاکھ، 5 لاکھ، کروڑ پڑھ کے آئے ہیں، دل جو ہے وہ ٹس سے مس نہیں ہوا، یعنی مردہ سے زندہ نہیں ہوا، اس کے اندر حرکت نہیں آئی۔ کیوں؟ کسی اللہ والے کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں تھا، تعلق تھا تو تویز دھاگے والوں کے ساتھ تھا۔ تو میں نے کیا کہا کہ تویز دھاگے والوں کی منزل ادھر ہے اور اللہ والوں کی منزل ادھر ہے، ان دونوں کی سمت ہی ایک دوسرے کے مخالف ہے، یہ دونوں برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ حضرت سیدنا خضر علیہ السلام سفر میں تھے تو آپ کی جو حیت تھی وہ ایک بڑے انسان کی طرح، یعنی آپ نے اپنی جو شکل و صورت اپنائی ہوئی تھی وہ ایک بڑے بزرگ کی تھی، ایک بڑے انسان کی طرح۔ اب سیدنا خضر علیہ السلام سفر پہ جا رہے ہیں اور ایک سائل آیا، اس نے دیکھا کہ مسافر آ رہا ہے، اس نے کہا کہ مجھے کچھ دو، میری مدد کرو۔ جاتے رہیے گا، بس اس میں ایک لائن ہے، ایک لفظ ہے، وہ آپ کو دینا ہے، مجھے کچھ عطا کرو، میری مدد کرو۔ سائل نے سوال کیا، خضر علیہ السلام نے اسے کہا کہ میرے کھیسے میں
تو کوئی چیز نہیں ہے میرے پاس دینے کے لیے، کوئی چیز نہیں ہے میرے پاس، کوئی نہ درہم ہے نہ دینار ہے، میں تیری ضرورت پوری آج نہیں کر سکتا۔ سیدنا خضر علیہ السلام تھوڑے سے آگے چلے گئے، وہ مانگنے والا بکاری جو ہے، وہ جو سائل ہے، وہ پیچھے پیچھے ہو لیا، اس نے پھر کہا کچھ تو دو، میری مدد کرو، میری مدد کرو، میری ضرورت کو پورا کرو۔ سیدنا خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے تمہیں کہا ہے کہ میرے پاس دینے کو آج کچھ نہیں، بس اگلی بار بڑی توجہ کے ساتھ سنا۔ اب سائل نے کہا تیسری بار، جب سیدنا خضر علیہ السلام اور آگے بڑھ گئے، سائل بھاگ کے پیچھے گیا تو جا کے کہنے لگا کچھ تو دو، اللہ کے نام پہ کچھ تو دو۔ پہلی دو بار جو سوال کیا اس میں لفظ اللہ نہیں تھا، یہ بات آپ کو سنا۔ پہلی بار اس نے سوال کیا میری مدد کرو، مجھے کچھ دو، مجھے کچھ عطا کرو۔ اب تیسری بار اس نے کیا کہا کہ مجھے کچھ دو، کچھ تو دو اللہ کے نام پہ، کچھ تو دو اللہ کے نام پہ۔ تو سیدنا خضر علیہ السلام تھر تھر کانپنے لگے۔ یہ ہے معرفت الہیہ۔ کیوں؟ سیدنا خضر علیہ السلام کو معلوم ہے کہ اب اس نے کس ہستی کو درمیان میں ڈال دیا ہے، اور ہمیں تسبیحاں کر کر کے مر جانے، اللہ کہہ کے مر جانے، مجال ہے کہ یہاں سے رتی برابر بھی آنسو نگرے ہو یا ہمارے اوپر دقت آئے، بلکہ بعض اڈیاں چوک کے کہہ رہی ہیں میں 10 تسبیحاں کی دیا۔ کیا فائدہ ایسی تسبیحوں کا؟ تسبیح پھیری مگر دل نہ پھریا، کیا فائدہ ایسی تسبیحوں کا؟ اب جو ہی اس سائل نے کہا کہ مجھے کچھ تو دو، اللہ کے نام پہ دو، کچھ تو دو، تو سیدنا خضر علیہ السلام تھر تھر کانپنے لگے، اور آپ نے فرمایا کہ میرے پاس دینے کو آج کچھ نہیں ہے، اب تو نے اللہ کو درمیان میں ڈال لیا ہے تو اللہ کے نام پہ میں انکار نہیں کر سکتا۔ اب تو یہ کر کہ اپنی چادر اتار اور پٹکا بنا کے میرے گلے میں ڈال لے، اور مجھے گھسیٹتا ہوا غلام بنا کر منڈی میں لے جا اور مجھے فروخت کر دے، جتنے کا میں بکوں وہ اللہ کے نام پہ قبول کر لے، جتنے کا میں بک جاؤں اللہ کے نام پہ قبول کر لے۔ تو نے اللہ کو درمیان میں ڈال دیا ہے، اب تو نہیں مانگ رہا، بالواسطہ اللہ مانگ رہا ہے، تو میں انکار کیسے کروں؟ میں انکار کیسے کروں؟ وہ جو مانگنے والا تھا، جو سائل تھا، اس نے اپنی چادر اتاری اور سیدنا خضر علیہ السلام کے گلے میں ڈالی پٹکا بنا کے، اب وہ گھسیٹتا ہوا غلام بنا کے منڈی میں لے کے جا رہا ہے جہاں انسان بکتے۔ اب وہاں جا کے اس نے باباز بلند جو ہے وہ بولی دینا شروع کر دی، کوئی ہے اس بوڑھے کو خریدے گا؟ اس بابے کو خریدنے والا کوئی ہے؟ میں اتنے درہم کا دیتا ہوں، کوئی خریدنے والا ہے؟ اب لوگ آتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں کہ یہ بوڑھا سا ہے، ضعیف سا ہے، یہ ہمارے کسی کام کا تو ہے نہیں ہے، یہ تو 2 درہم 3 درہم کا بھی بیکار ہے، اس نے کوئی مزدوری تو کرنی نہیں، جان اس کے اندر ہے نہیں۔ اب یہ سارا منظر یہاں پہ منڈی میں بیٹھا ہوا ایک اور بابا دیکھ رہا تھا، ایک اور بزرگ دیکھ رہا تھا۔ اس کے دل میں خیال آیا کہ اس عمر میں کوئی اس کو بیچنے کے لیے آ گیا ہے، تو اگر کسی نے یہ خرید لیا، بابا یہ بزرگ خرید لیا، تو وہ تو اس سے مشقت کرائے گا، تو مشقت یہ اس عمر میں کر نہیں سکتا، اس پہ ظلم ہوگا، اس کی تو آخری زندگی بڑی اذیت والی ہو جائے گی، تو مجھے گھر میں کسی ملازم کی، کسی غلام کی ضرورت تو ہے ہی نہیں، تو میں کیوں نہ خرید لوں، چلو میرے پاس بیٹھ کے روٹی کھاتا رہے گا، میرے پاس بیٹھ کے روٹی کھاتا رہے گا، جہاں اللہ نے مجھے دیا ہوا ہے 2 لقمے یہ بھی کھاتا رہے گا، اس کے زندگی کے دن پورے پہنچے گے۔ وہ بزرگ اٹھ کے گئے اس غلام کے پاس، اس کے آقا سے کہا کہ بیچتے ہو؟ اس نے کہا بیچتا ہوں۔ کتنے کا بیچتے ہو؟ اس نے کہا 10 درہم کا بیچتا ہوں۔ 10 درہم کا خرید کے وہ بزرگ اپنے گھر لے آ گیا۔ اب جب گھر آ گئے خضر علیہ السلام کیا وہ آقا بن گئے، اور خضر علیہ السلام کیا بن گئے؟ غلام۔ اللہ کو راضی کیا، اللہ کو راضی کیا ہے، اللہ کے نام پہ مانگا ہے، اب خالی میں کیسے موڑ دوں؟ میں سائل کو خالی کیسے موڑ دوں؟ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں جب تیرے در پہ کوئی مانگنے والا آ گیا، تیرے در پہ کوئی سائل آ گیا، سوالی بن کر آ گیا، تو نے سوالی کو خالی موڑ دیا، اللہ 7 دن تیرے گھر میں رحمت کا فرشتہ نہیں آنے دے گا۔
آج ملنگوں کو دینے کے لیے پیسے ہیں، چادریں چڑھانے کے لیے پیسے ہیں، قوالیاں اور سماع کروانے کے لیے پیسے ہیں، اور لاکھوں روپیہ عاملین کو اتارے کے نام پہ دینے کے لیے پیسے ہیں۔ اللہ کے نام پہ کچھ دے دو، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، گنجائش نہیں ہے، ہٹا کٹا ہے، آج میرا آ گیا یا بھی آپ پہ کام کر۔ ہماری مائیں بہنیں اپنا زیور بیچ بیچ کے عاملین کو دے رہی ہیں، ایزی پیسہ کے ذریعے۔ میں کتنے بیانات میں آپ کو کہتا ہوں، کوئی تمہارے گھر میں زیور چوری نہیں ہوتا، سارا سانو آتا ہے، یہ سب عاملین کو آتا ہے، پیروں کو جاتا ہے، یہ سب ایزی پیسہ کے ذریعے پہلے سناروں کے پاس بکتا ہے، اس کے بعد پیروں کو نوٹ جاتے ہیں، عاملین کو نوٹ جاتے ہیں کہ مجھے یہ تعویذ دے دو، میری نند برباد ہو جائے، میری ساس برباد ہو جائے، میرا فلاں کام ہو جائے، میرا فلاں کام ہو جائے۔ اور تمہیں گھر میں کیا لالی پاپ دیا جاتا ہے کہ میری انگوٹھی گم ہو گئی ہے، میری چوڑیاں گم ہو گئی ہیں، فلاں جگہ رکھیاں نے ملدیاں نہیں پئیاں، وہ تے پیر دے کھاتے جمع ہو گئی ہیں، تینوں کتے مل جانیاں۔ اور اسی در پہ ایک بھوکا روٹی مانگنے کے لیے آ جائے تو روٹی پڑی خراب ہو جائے گی، سالن پڑا خراب ہو جائے گا، لیکن دینے کی ہمت نہیں ہے۔ گھر میں کپڑے ہیں، 50 سوٹ سلائے ہیں، کسی غریب کو پرانا سوٹ دینے کا ظرف نہیں ہے۔ گھر میں سوٹ پڑے ہیں، ان کو ٹڈی لگ جائے، وہ خراب ہو جائے، وہ پہننے کے قابل نہ رہے، داغی ہو جائے، وہ برداشت ہے، لیکن حوصلہ اور ظرف نہیں ہے کہ موسم بدلا ہے، اللہ نے مجھے نئے دیے ہیں، میں پرانے کسی غریب کو دے دوں، اس کا بدن بھی ڈھک جائے گا، یہ ظرف نہیں ہے۔ تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کیا فرماتے ہیں کہ کسی کے در پہ سائل آیا اور اس نے سائل کو خالی موڑ دیا تو اللہ 7 دن کے لیے اس گھر میں رحمت کا فرشتہ نہیں آنے دیتا۔ اب آپ کے ذہنوں میں ایک سوال پھر آنا چاہیے، اگر آپ موجود ہیں یہاں ذہنی طور پہ، کہ حضرت صاحب ہمارے ملک کے اندر یعنی پاکستان کے اندر خاص طور پہ ہٹے کٹے لوگ ہوتے ہیں، وہ بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں۔ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ ہٹے کٹے لوگ ہوتے ہیں، بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں، گھروں میں بھی آتے ہیں، دفتروں میں بھی، دکانوں میں بھی، بازاروں میں بھی، خاص طور پہ جہاں ٹریفک رکتی ہے، چوک ہوتا ہے، وہاں میں بھی ایسے لوگ ہوتے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہر وہ لعنتی کام جو بنی اسرائیل نے کیا آج ہم کر رہے ہیں، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں، بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔ اب سوال یہ ہے، میرے سلسلہ عالیہ قادریہ کے امام غوث پاک رضی اللہ عنہ سے یہ جب مسئلہ پوچھا گیا کہ آپ کہتے ہیں کہ اللہ کے نام پہ دو اور اللہ کی رضا کو پالو، جب کوئی سائل تمہارے در پہ آ جائے اس سے خالی نہ موڑو، وہ اللہ کا واسطہ دے رہا ہے، اسے کچھ دو۔ تو شیخ لوگ تو ایسے بھی ہوتے ہیں جو مکر کر رہے ہوتے ہیں، ہٹے کٹے ہوتے ہیں، تو ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ یہ مستحق ہے اور یہ غیر مستحق ہے؟ اب ہم کیسے تفریق کریں؟ تو مجدد رحمۃ اللہ علیہ نے جو نصیحت فرمائی، جو تربیت فرمائی، وہ آپ کے نظر کر رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ جب کوئی تیرے پاس آئے اور سوال کرے مجھے اللہ کے نام پہ دے، اگر وہ مستحق ہے تب بھی اس کو دے دے، اگر وہ مستحق نہیں ہے تب بھی دے دے، تو یہ دیکھ وہ مانگ کس کے نام پہ رہا ہے، وہ مانگ کس کے نام پہ رہا ہے۔ جب تو مستحق کو بھی دے گا اور جو غیر مستحق ہے اسے بھی دے گا، پھر اللہ تجھے وہ بھی دے گا جو تیرے مقدروں میں ہے، اللہ تجھے وہ بھی دے گا جو تیرے مقدروں میں نہیں ہے۔ اللہ تیری تقدیر کو بدل کے رکھ دے گا۔ جب تو نے تفریق نہیں کی کہ یہ مستحق ہے اور یہ غیر مستحق ہے، پھر اللہ بھی لو پہ نگاہ نہیں ڈالے گا کہ یہ اس کے مقدر میں لکھا ہے اور یہ اس کے مقدر میں نہیں لکھا۔ جب تو اللہ کے ساتھ حساب نہیں کرے گا، اللہ تیرے ساتھ بھی حساب نہیں کرے گا۔ درمیان میں ڈالا کس کو ہے؟ اللہ کو۔ تو اللہ بولو یہ باتیں یا یہ اعمال تو ہم تب کریں گے جب ہمیں اللہ کی معرفت حاصل ہوگی۔ ہمیں تو معرفت حاصل ہے تعویذ کی، ہے کہ نہیں؟ اب ایسا کچھ شرم آئی ہے؟ شرم آئی ہے کہ پیار آیا ہے؟ یہاں آ جاؤ، شرم آ رہی ہے؟ وہ جو دکان کے اوپر کھری لگائی ہوئی ادھر پیچھے نہیں لگائی، نقش لگایا ہوا اوپر، کیا تھا لگایا ہوا ہے؟
اس لیے رو رہا ہے نا. میں نے کہا یا تو شرم آئی ہے یا دکھ آیا ہے. دکھ ہوا ہے, تکلیف ہوئی ہے, ندامت ہوئی ہے. ندامت ہوئی ہے تو بھائی پھر تو آئی لو یو ہے. اللہ اس ندامت کے چند جو آنسو ہیں, ان آنسوں کا بھی چھوٹا سا قطرہ جو ہے خیرات ہم سب کو بھی عطا فرمائے. اللہ یہ آنکھ کے جو بال ہیں بس یہ بھیگ گئے تو مغفرت ہو جائے گی. آنسو باہر بھی نہ آیا, بس یہ بھیگ گئے. قیامت کا دن ہوگا, میدان معاشر ہوگا, حضور علیہ السلام کا ایک امتی ہوگا, کوئی اس کی شفاعت کرنے والا نہیں ہوگا. سب کی کوئی نہ کوئی شفاعت کر رہا ہوگا, اور ایک ایسا ہوگا اس کی کوئی شفاعت کرنے والا نہیں ہوگا. اور جب جہنم کے دروگے اسے گھسیٹ کے جہنم میں لے جانے لگیں گے تو رب آواز دے گا اس کو لے کر آؤ. تو جہنم میں کیوں جا رہا ہے؟ وہ کہے گا رب تو نے جو فیصلہ کیا ہے یہ گھسیٹتے جا رہے ہیں. رب پوچھے گا تیری کوئی شفاعت کرنے والا نہیں ہے. وہ کہے گا یا اللہ تعالیٰ تنہا ہوں, زمانے میں بھی اکیلا تھا, ادھر بھی مجھے کوئی منہ لگانے والا نہیں تھا, آج بھی میری اس بھرے میدان کے اندر کروڑوں اربوں کھربوں لوگ ہیں, میری کوئی شفاعت کرنے والا نہیں ہے. جب یہ وہ مدعا رب کی بارگاہ میں پیش کرے گا تو فوراً اس کا ایک بال جو آنکھ کا ہے وہ حاضر ہوگا کہ یا اللہ میں اس کی شفاعت کرتا ہوں, میں گواہی دیتا ہوں یا اللہ ایک بار اس نے تیرا نام سنا تو اس پہ رکت طاری ہوئی تو اس کی آنکھ میں آنسو آیا, اس آنسو سے میں بھیگ گیا تھا, میں اس کی گواہی دیتا ہوں. رب کہے گا ہم نے اس کی گواہی کو, اس کی شفاعت کو قبول کر لیا, درود چھوڑ دو. اللہ رضوان کو کہے گا اس کو جنت میں لے جاؤ, اس کو جنت میں لے دو. تو اللہ جب ہمیں اللہ کی معرفت حاصل ہوگی تو پھر کیا ہے کہ ہم جو سائل ہے اسے بھی دیں, جو مستحق سائل ہے اسے بھی دیں گے, جو غیر مستحق ہے اسے بھی دیں گے. جب ہم حساب نہیں کریں گے تو پھر اللہ بھی حساب نہیں کرے گا. اب سیدنا خضر علیہ السلام کیا ہے, گھر آ گئے, اب وہ بک گئے ہیں, آزادی کیا ہو گئی ہے آج سے پتہ, اب تو وہ غلام بن گئے. اب وہ جو آقا ہے بابا جس نے خریدا ہے, اب سیدنا خضر علیہ السلام گھر پہنچے تو سیدنا خضر علیہ السلام نے اپنے آقا سے کہا کہ میرے آقا میرے لیے کیا حکم ہے, میں نے کیا کام کرنا ہے, میری ذمہ داری تو بتائے. اس بابے نے بتایا کہ بھائی میں تو تجھے لے کر آیا ہوں کہ آرام کر, میں نے تو اس لیے خریدا ہے کہ تجھے کوئی اور خرید دیتا تو عمر کے اس حصے میں ہے, تیرے پہ ظلم ڈھاتا, تو میں نے تیری آخرت آسان کرنے کے لیے لے کر آیا ہوں, جو ہم کھا رہے ہمارے ساتھ کھا, کوئی کام نہیں. تو سیدنا خضر علیہ السلام نے کہا نہیں کوئی کام دے دسو نا, کوئی کام دے دسو نا, بیلیاں تو نہیں کھانیاں, میں خضر ہوں. اب اس کو تو نہیں بابے کو پتا کہ یہ خضر علیہ السلام ہے. جب سیدنا خضر علیہ السلام نے اصرار کیا تو اس نے کہا اچھا یہ جو پتھر پڑے ہوئے ہیں گھر کے کونے میں یہ سارے اٹھا کے وہ باہر جو پلاٹ ہے نا اس میں پھینک دو, باہر جو زمین ہے گھر سے نکال دو, ان کو باہر پھینک دو. وہ پتھر تھے بہت زیادہ. وہ بابا کہتے ہیں کہ میں نے جب اس کا اصرار دیکھا تو میں کہا چلو امتحان دلائیے, اب یہ اتنا اصرار کر رہا ہے چلو یہ دھیان لگے گا کسی, تو میں نے اس کو کہہ دیا بھائی آپ یہ پتھر سارا جو کچرا پڑا ہوا ہے یہ سارا نکال کے گھر کے باہر پھینک دو. وہ بابا کہتا ہے کہ میں یہ کام ذمہ لگا کے, آقا کیا کہہ رہا ہے, میں کام ذمہ لگا کے چلا گیا. تھوڑی دیر کے بعد آیا تو وہ سارے کا سارا کچرا, وہ سارے کے سارے پتھر باہر منتقل ہو چکے تھے, جبکہ وہ کم از کم اکیلا بندہ کام کرے تو 10 دن کا کام تھا. تو جب میں آیا تو میں حیرت زدہ ہو گیا. میں نے پوچھا آپ کون ہو؟ اس نے کہا جی میں غلام ہوں. سیدنا خضر علیہ السلام نے کیا کہا, میں تو آپ کا غلام, میں آپ سے پوچھ رہا ہوں آپ کون ہو؟ سیدنا خضر علیہ السلام نے کہا کہ میں مسافر ہوں, میں بک گیا ہوں, آپ نے خرید لیا ہے, میں آپ کا غلام. میرے سے کیا ڈاکانا پوچھتے ہیں, میرا کیا تعارف ہے, غلام کا کیا تعارف ہوتا ہے, میں آپ کا غلام, منڈی میں بک گیا ہوں, آپ نے خرید لیا, میں آپ کا غلام. بابے نے کہا کہ نہیں یہ کام غلامہ والے نہیں ہے, یہ کام غلاموں والے انسانوں والے کام نہیں ہے, یہ کوئی اور ہستی ہے. وہ اس کے آقا نے یہ سوچا کہ میں نے اب اس کو کیا کرنا ہے, پرکھنا ہے. جب سیدنا خضر علیہ السلام اصرار کے باوجود نہ کھلے اور یہی کہتے رہے کہ میں تو تیرا غلام ہوں, اس نے کہا چلو ٹھیک ہے. 2-4 دن کے بعد اس آقا نے سیدنا خضر علیہ السلام سے کہا کہ یہ گھر کی جو دیوار ہے یہ بوسیدہ ہو گئی ہے, پرانی ہو گئی ہے, اس کو گراؤ اور نئی بناؤ تاکہ تم دھیان لگو, کوئی کام کاج کرو. سمجھ آ گئی, دھیان لگو. اس سیدنا خضر علیہ السلام نے دیوار کو گرایا, گارا بنایا, مٹی بنائی,
مٹی کٹھی کی گارا بنایا. اب وہ جو آقا ہے وہ اب اوٹ میں کھڑا ہو کے نا دیکھ رہا ہے یہ مزدور مزدوری کرتا ہے یا فنکاری کرتا ہے, یہ کرتا کیا ہے. اب وہ دیکھ رہا ہے کہ یہ کیسے کام کرتا ہے. 10 دن کا کام اس نے پل بھر میں کر لیا, تو دیوار ہی کیسے بناتا ہے. اب اس کا آقا کیا ہے, کسی اور کے پیچھے کھڑے ہو کے دیکھ رہے ہیں. سیدنا خضر علیہ السلام نے جب دائیں بائیں دیکھا کہ کوئی نہیں ویدا گیا, اب سیدنا خضر علیہ السلام اشارہ کرتے جا رہے ہیں, اینٹیں لگتی جا رہی ہیں, اینٹیں لگتی جا رہی ہیں. جب دیوار بن گئی اب وہ تو پیچھے کھڑے ہو کے دیکھ رہے سارا منظر. وہ آ گیا اس کا آقا, اس نے آ کے کہا تو کون ہے. آپ نے فرمایا تیرا غلام ہوں. تو کون ہے. سیدنا خضر علیہ السلام نے کیا کہا, میں تیرا غلام ہوں. اب آقا نے تھوڑا سا غصے کے ساتھ کہا میں پوچھ رہا ہوں کہ تو کون ہے. سیدنا خضر علیہ السلام نے کہا میں مسافر ہوں, میں بک گیا, آپ نے خرید لیا, تو مسافر کا کیا تعارف ہوتا ہے, میں بس آپ کا غلام ہوں. اب اللہ والا بات سننے والی ہے. سیدنا خضر علیہ السلام کس کے نام پہ بکے تھے. بس ماشاءاللہ آپ نے یاد رکھا. سیدنا خضر علیہ السلام بکے تھے اللہ کے نام پہ. اب اس کا آقا کہنے لگا میں تجھے اللہ کا واسطہ دیتا ہوں, بتا دو کون ہے. میں تجھے اللہ کا واسطہ دیتا ہوں, بتا تو کون ہے. تو سیدنا خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ میں خضر ہوں, میں خضر ہوں. اگر تو اللہ کو درمیان میں نہ ڈالتا تو قیامت تک کے لیے بھی تو پوچھتا رہتا, میں کبھی یہ راز فاش نہ کرتا. اللہ جب اللہ درمیان میں آ جاتا ہے تو جن کو اللہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے پھر وہ تن من سب کچھ قربان کر دیتے ہیں, تو اللہ کی رضا پہ راضی ہو جاتے ہیں. ہمیں کیونکہ اللہ کی معرفت ہی حاصل نہ ہوئی, ہمارے اوپر تکلیفیں آئی, مصیبتیں آئی, ہم نے یہ سمجھا اللہ ہمارے سے ناراض ہو گیا ہے, ہمارے سے اللہ ناراض ہو گیا ہے. ہم نے بھاگ دوڑ کر دی, کبھی پیروں کے پاس, کبھی ملنگوں کے پاس, کبھی تعویذوں کے پاس, کبھی لٹکانے والا, کبھی جلانے والا, کبھی پلانے والا. ہم اللہ کی رضا کو سمجھے ہی نہ, اللہ کی منشا کو سمجھے ہی نہ کہ اللہ نے یہ جو تکلیفیں بھیجی ہیں یہ تو مجھے بلند کرنے کے لیے بھیجی ہیں, یہ تو مجھے نوازنے کے لیے بھیجی ہیں. اور ہم نے کیا سمجھ لیا کہ اللہ ہمارے سے ناراض ہو گیا ہے اور ہم جو اب جناب وظیفے کریں گے اور اللہ راضی ہو جائے گا. ایک یہ ہماری غلطی. دوسری ان روحانی پیشواؤں کی بے شرمی ہے کہ انہوں نے امت کے اندر ایسا ہیجان پیدا کیا اور اتنا جادو سے ڈرایا کہ ہم سمجھے کہ ہمارے اوپر کسی نے بندش لگا دی ہے, کالا جادو کر دیا. اللہ میں 20 بیانات اس موضوع پہ کر چکا ہوں اور 20 بار یہاں خانقاہ میں بھی باہر بھی جہاں جاتا ہوں یہ مضمون سمجھا چکا ہوں اور بار بار امت کو سمجھا رہا ہوں. اللہ والوں کوئی جادو نہیں ہے, کوئی جادو نہیں ہے, کوئی جادو نہیں ہے. کبھی سوچو, پڑھے لکھے ہو, میرے سے زیادہ تم تعلیم یافتہ ہو, میرے سے زیادہ تم دنیا میں پھرتے ہو, تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ جاہلوں نے تمہیں ایسے انگلی کے اوپر نچا رہے انگلی کے اوپر چڑھایا ہوا ہے. کبھی تنہائی میں سوچو, کوئی سار ستی لے آتا ہے, کوئی سار ستی لے آتا ہے, کوئی راجستھان کی ساڑی لے آتا ہے, کوئی باجرے کی 3 بکاں لے آئے, کبھی کوئی فنکاری لے آتا ہے, کوئی شوبدہ باز کوئی شوبدہ لے آتا ہے اور تم لوگ اس کے پیچھے پاگل ہو جاتے. جب میں ذمہ داری کے ساتھ آپ کو سمجھا رہا ہوں, عقلی علمی دلائل دے کے, مثالیں دے کے کہ مسلمان پہ جادو ہوتا نہیں, بولے ہیں کہ نہیں بولے. اگر یہ بھی غلط ہے, یہ حضرت صاحب بھی جھوٹے ہیں, میں بھی جھوٹا ہوں, میرے رسول پہ معذرہ جھوٹ بول رہا ہوں. ابھی سوشل میڈیا پہ جاؤ, یوٹیوب پہ, رشین جو جادوگرنی ہے وہ اقرار کر رہی ہے کہ باعمل مسلمان پہ جادو نہیں چلتا, باعمل مسلمان پہ جادو نہیں چلتا. جو جادو کرنے والے ہیں وہ مان رہے ہیں وہ یہودن ہے, تو یہودیوں سے بڑھ کے کون بڑا جادوگر ہے. جس طرح ملتان والوں کے آم کیا ہے, گھر کے, پنجاب والوں کی گندم کیا ہے, گھر کی. ہماری یہ فصلیں ہیں نا, تو ایسے ہی یہ فصل ان کی جادو, ان سے زیادہ جادو کو کون جانتا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ باعمل مسلمان پہ جادو نہیں چلتا. پھر میں نے مثالیں دی ہیں کہ اگر اللہ والوں جادو ہے تو جادو جس کا ایمان کامل ہے اس پر جادو چلتا ہی نہیں ہے. اب میں نے مثالیں کیا دی,
اگر آپ کے گھر کے فرش کے اوپر ٹائلیں لگی ہیں، ان ٹائلوں کے اوپر پانی ٹھہرے گا؟ بولتے جانا ذرا، نہیں ٹھہرے گا۔ اگر آپ کے گھر میں ماربل لگا ہوا ہے، پانی ٹھہرے گا؟ نہیں ٹھہرے گا۔ اگر آپ کے گھر میں اینٹوں کا فرش لگا ہوا ہے، اس پہ پانی ٹھہرے گا؟ تھوڑا ٹھہرے گا۔ کچھ وہ پانی جذب کر لیں گی، کچھ پانی اوپر ٹھہر جائے گا۔ آپ کیا کریں گے؟ وائپر ماریں گے، ایک دو دن کے اوپر دھوپ لگے گی، وہ جگہ ساری خشک ہو جائے گی۔ بالفرض آپ کا سارا گھر کچا ہے، ڈیرا ہے، دیہات میں رہتے ہیں، بارش ہوگی، پانی زمین کے اندر بھی جائے گا، جذب بھی ہوگا اور پانی ٹھہر بھی جائے گا۔ کتنے دن کے لیے ٹھہرے گا؟ 2 دن کے لیے، 3 دن کے لیے، 5 دن کے لیے، 10 دن کے لیے، 15 دن کے لیے، اس سے زیادہ تو نہیں ٹھہرے گا۔ تو تیرے پہ جادو ساری زندگی ٹھہرا رہے گا؟ کبھی تو اللہ والو سوچو، 2 4 5 دھوپیں لگیں گی، اگر ہمارا ایمان ٹائلوں کی طرح پکا نہیں بھی ہے، جو اینٹیں ہیں ان کی طرح کچا پکا بھی ہے، تو تھوڑا سا پانی اندر جائے گا، اوپر والا جو ہے وہ ختم ہو جائے گا، اور جو نیچے گیا 2 دھوپیں لگے گی وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ جادو کا وار چلا، نظر بد کا وار چلا، 2 4 دن اس کا اثر رہے گا، اس کے بعد انشاءاللہ ختم ہو جائے گا۔ اور اللہ نہ کرے ہمارے میں کوئی بیٹھا ہوا جس کا ایمان بہت ہی کچا ہے، لیکن ایمان تو ہے نا، اللہ اس کے رسول کو تو مانتا ہے نا، تو اللہ کو کچا ایمان بھی ہو، سارے کا سارا پانی اندر بھی چلا جائے اور اوپر ٹھہرا بھی رہے، کتنے دن ٹھہرا رہے گا؟ 5 دن، 10 دن، 15 دن، 20 دن۔ اگلی بات سنا، پانی ٹھہر گیا، ہم یہ سمجھ لیتے ہیں ہم سارے کچے ایمان والے بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے پہ کسی نے جادو کیا اور جادو کیا ہو گیا؟ چل گیا، وار چل گیا۔ بارش ہوئی، ہمارا گھر کچا تھا، صحن کچا تھا، پانی زمین نے جذب کر لیا، پانی ٹھہر گیا۔ آپ وضو کرو گے، جادو ٹوٹے گا، وضو کرو گے جادو ٹوٹے گا۔ آپ جو ہی وضو کے لیے ہاتھ دھو گے اور آپ پڑھو گے بسم اللہ الحمدللہ، جو ہی بسم اللہ کہو گے جادو ٹوٹے گا۔ ابھی تو میں پاؤں پہ نہیں لے کر آیا، ابھی تو آپ نے وضو کرنے کی دعا پڑھی ہے، جادو ٹوٹے گا۔ آپ نے ہاتھ دھوئے، جادو ٹوٹے گا۔ آپ نے جو ہی منہ میں پانی ڈالا، غرارے کیے، جو شیاطین منہ کے رستے جا رہے تھے سب کے سب مر جائیں گے، نیگیٹو انرجی ختم ہو جائے گی یا وہ بدن سے نکل جائے گا۔ ناک میں پانی ڈالا، جادو کا اثر ختم ہو جائے گا۔ چہرے کو دھویا، جادو کا اثر ختم ہو جائے گا۔ آپ نے کانوں کا مسح کیا، گردن کا مسح کیا، سر کا مسح کیا، یہ جو سر آپ کا جادو کی وجہ سے پکڑا ہوا تھا، بھاری تھا، یہ سارا بھاری پن ختم ہو جائے گا، کیونکہ جادو کا اثر ظاہر ہو جائے گا۔ اب آپ وضو کر کے مسجد کی طرف چلے، ایک ایک قدم کے اوپر جادو ٹوٹے گا۔ مسجد میں داخل ہوئے، مسجد کی زیارت کی، دعا پڑھی، اندر گئے، جادو ٹوٹے گا۔ جا کے سنتیں پڑھی، تحیۃ المسجد پڑھا، تحیۃ الوضو پڑھا، جادو ٹوٹے گا۔ جب مکبر تکبیر پڑھ رہا ہوگا، جادو ٹوٹے گا۔ جب تو نماز پڑھ رہا ہوگا، جادو ٹوٹے گا۔ جب تو دعا کرے گا، جادو ٹوٹے گا۔ جب تو قرآن کی تلاوت کرے گا، جادو ٹوٹے گا۔ پھر الٹے قدم تو گھر واپس آئے گا، ایک ایک قدم کے اوپر جادو ٹوٹے گا۔ پھر گھر میں جب تو داخل ہوگا، داخل ہونے کی دعا پڑے گا، جادو ٹوٹے گا۔ گھر والوں کو سلام کرے گا، جادو ٹوٹے گا۔ اپنے بچوں سے پیار کرے گا، جادو ٹوٹے گا۔ اپنی بیوی کو مسکرا کے دیکھے گا، جادو ٹوٹے گا۔ یہاں تک کہ رات کو تنہائی میں، خلوت میں اپنی بیوی کے ساتھ ہے، جادو ٹوٹے گا۔ تو ناپاک ہو گیا، غسل جنابت ہے، تو غسل جنابت کر رہا ہے، ایک ایک قطرے کے اوپر جادو ٹوٹے گا، ایک ایک قطرے کے اوپر جادو ٹوٹے گا۔ پھر تو نہانے کے بعد بالوں کو تیل لگا کے کنگھی کر رہا ہے، خوبصورت بن رہا ہے، شاہ رخ خان بن رہا ہے، جادو ٹوٹ رہا ہے۔ اے مسلمان، تجھے معلوم ہی نہیں ہے کہ تیرے ساتھ رب نے رحمت کا نظام کیا جوڑا ہے۔ تو سو گیا، فجر کی نماز پہ اٹھ گیا، ساری رات جادو کا اثر ٹوٹتا رہے گا۔ صبح فجر کی نماز پڑھی، فجر کی نماز اٹھ کے تم نے با جماعت پڑھی، تہجد کے وقت جو اٹھتا ہے اس کا جادو ٹوٹتا ہے۔ پھر تم نے وضو کیا، نماز پڑھی، قرآن کی تلاوت کی، تسبیحات کی، جادو ٹوٹ رہا ہے۔ پھر تو بچوں کے لیے رزق کمانے کے لیے باہر نکلا،
جو ہی تو نے پہلا قدم اللہ پہ توکل کرتے ہوئے رکھا کہ بچوں کی روٹی کمانے کے لیے جا رہا ہوں، جادو ٹوٹ رہا ہے. سارا دن گرمی میں اپنے معصوم بچوں کے لیے، بیوی بچوں کے لیے دوڑ دھوپ کرتا رہا، رزق کماتا رہا، جادو ٹوٹے گا. جب رات کو تو تھک ہار کے مغرب کے بعد گھر پہنچے گا تو جادو ٹوٹے گا. تیرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو رزق حلال کما کے رات کو گھر آتا ہے، اپنے بیوی بچوں کو کھلاتا ہے، جب وہ دوبارہ اگلے دن اٹھ کے رزق حلال کمانے کے لیے جاتا ہے، مجھے میرے رب کی عزت و جلال کی قسم ہے اس کے بدن کے اوپر ایک بھی گناہ نہیں ہوتا، لیکن مسلمان کے اوپر جادو پھر بھی رہتا ہے. کیسا تو مسلمان ہو گیا، کیسا تو مسلمان ہو گیا. تجھے اپنے رب کی کریمی کی معرفت ہی حاصل نہیں. اور یہی رب نے قرآن میں گلہ اتارا ہے، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. تو نے اپنے کریم رب کو چھوڑ دیا، کہیں اور بھاگا پھر رہا ہے. تجھے اپنے رب سے زیادہ کریم کون مل گیا ہے؟ کون کریم مل گیا ہے؟ 60-70 ہو گئی ہے جی، فلاں ہو گیا، جادو ہو گیا، یہ ہو گیا، فلاں ہو گیا. اللہ تعالیٰ خود سوچو، میں جادو سے نہیں ڈراؤں گا تو جو ہے میں جادو سے آپ کو نہیں ڈراؤں گا، میرے سے جادو کا علاج کیسے کرواؤ گے؟ جب دیکھیں میں نے آپ کے اندر سے الحمدللہ خوف نکال دیا ہے. دنیا بھر میں ہمیں 10-11 لاکھ لوگ سنتے ہیں روزانہ، تو اب ان کے اندر میں کیا کہتا ہوں کہ جینا ہے ایک دن جیو. اگر شافی کے ساتھ یاری لگانی ہے پھر ڈرنے والی کوئی بات نہ یہاں آنے کی ضرورت ہے اور نہ ہمیں سوشل میڈیا پہ سننے کی ضرورت ہے. ہمارے ساتھ یاری رکھنی ہے تو پھر ڈٹ کے جینا ہے، حضور کے غلام بن کے جینا ہے. تو الحمدللہ جو ہمارے ساتھ ہیں ان کے اندر کوئی ڈر خوف جادو کا نہیں. جیڑی رات کورے سے ابار رب جادو سے مار کے راضی ہے. اللہ نے مجھے ہارٹ اٹیک سے مارنا ہے تو کون ہے جو ہارٹ اٹیک سے مجھے بچا سکتا ہے؟ اللہ نے کسی کو حادثے سے مارنا ہے تو کون ہے جو اسے حادثے سے بچا سکتا ہے؟ وَرِضْوَانُ مِنَ اللَّهِ اکبر. اللہ کی رضا بہت بڑی، اللہ کی رضا پہ راضی ہو جاؤ. اگر وہ جادو کے ذریعے مار کے راضی ہے، ہم مار کے راضی نہیں. اللہ والو اپنے مقدروں پہ ناز کرو. تمہارے نبی پہ جادو چلا، تمہارے نبی پہ جادو چلا، تمہارے پہ بھی چل رہا ہے، تمہارے پہ بھی چل رہا ہے. جو تکلیف، جو آزمائش اللہ نے اپنے محبوب کے اوپر نازل کی تمہارے اوپر بھی ہو رہی ہے. اب کیا ہے کہ اللہ کی عطا بھی ایسے ہوگی، اللہ کی رحمت بھی ایسے ہوگی جیسے کملی والے پہ ہوئی تھی، اسی رحمت کی خیرات تمہیں بھی اللہ عطا فرمائے گا. تمہارے نبی پہ جادو چلا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صبر کیا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر علاج کیا. تم بھی صبر کرو، اس کا علاج کرو، نبی کی سنت کو زندہ کرنے والے بن جاؤ. اس میں پریشان ہونے کی کون سی؟ کیا نزلہ نہیں ہوتا، زکام نہیں ہوتا، شوگر نہیں ہوتی، بلڈ پریشر نہیں ہوتا، کیا نہیں ہوتا؟ تو کبھی کسی ڈاکٹر نے اتنا ڈرایا ہے کہ جتنا ان پیروں نے ہمارا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا، ہمارے ذہنوں میں اتنا خوف اٹھا دیا، جادو ہو گیا، جادو ہو گیا، جادو ہو گیا. اللہ والوں میں یہی رو رہا ہوں، آپ کو کرلا رہا ہوں، آپ کے سامنے آپ کو جھنجھوڑ رہا ہوں. ان سے کبھی کھڑے ہو کے پوچھو یہ جادو صرف ساڑھے واسطے رہ گئے، تھوڑے سے کیوں نہیں ہوتا؟ یہ جو تمہیں ڈراتے ہیں کبھی ان کی مجلس میں جا کے کھڑے ہو کے پوچھو کہ جادو صرف ساڑھے واسطے رہ گئے، تھوڑے سے کیوں نہیں ہوتا؟ تمہارے بچوں پہ کیوں نہیں ہوتا؟ تمہارے رشتہ داروں پہ کیوں نہیں ہوتا؟ تمہاری تو عمارتیں بنتی جا رہی ہیں، بنگلے بنتے جا رہے ہیں، کوٹھیاں بنتے جا رہی ہیں، اور ہم تمہیں پیسے دے دے کے کمدار ہوتے جا رہے ہیں. یہ سارا جادو ساڑھے والے پاس ہی. تم نے پھر کون سے بند باندھے ہوئے جو تمہارے پہ جادو نہیں ہوتا؟ تو میں نے کیا کہا، اللہ والوں جادو تو ہوتا ہی نہیں. اور اگر ہو جاتا ہے، کسی کے اوپر ہو جاتا ہے، تو اللہ والوں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو مصنوع علاج ہمیں تلقین کیا ہے وہ علاج کرو. اور اگر علاج نہیں بھی کرو گے تو 7 ہفتے کے اندر جادو ویسے ہی ختم ہو جاتا ہے. 3 ہفتے کے بعد جادو کی طاقت ٹوٹ جاتی ہے اور 7 ہفتے کے بعد جادو ویسے ہی ختم ہو جاتا ہے. اب آپ کے ذہنوں میں سوال آنا چاہیے، حضرت صاحب اگر جادو ختم ہو جاتا ہے تو ہمارے حالات کیوں نہیں بدلتے؟ یہ ہے اصل چیز. حالات آپ کے اس لیے نہیں بدلتے
کہ جب آپ نے جادو کا علاج کیا، پہلے جادو تھا نہیں، آپ کو گمراہ کیا گیا، آپ آئے تھے بے نمازی ہونے کی وجہ سے پکڑ میں، آپ آئے تھے زانی ہونے کی وجہ سے پکڑ میں، آپ آئے تھے راشی ہونے کی وجہ سے پکڑ میں، آپ آئے تھے صدقہ خیرات زکوٰۃ روکنے کی وجہ سے پکڑ میں، اور آپ کو کیا کہا گیا کہ آپ پہ جادو ہو گیا ہے، اور آپ کو کدھر لگا دیا؟ وظائف کے اوپر۔ تو آپ کا جو علاج تھا وہ تھا اے اللہ میری توبہ، اور آپ کو کدھر لگا دیا؟ وظائف کے اوپر۔ جب آپ کو وظائف کی ضرورت ہی نہیں تھی اور آپ نے وظائف پڑھے، آپ رجت کے اندر آگے، آپ رجت کے مریض ہو، جادو کے مریض نہیں۔ امت کو وظائف پڑھا پڑھا کے مار دیا، پڑھا پڑھا کے مار دیا۔ کل اللہ اسی بات، یعنی یہی بالکل بات تھا کہ 8 بجے میں بیان کے لیے آتا ہوں، تو 7:45 بجے مجھے سوشل میڈیا والوں نے، ایک آئی جی صاحب ہیں ہمارے پاکستان کے، ان کا ایک وائس میسج، کچھ ان کے وہ واٹس ایپ تھے، وہ مجھے سینڈ کیے کہ یہ ذرا سن لیں تو ان کو کیا جواب دینا۔ اب اس خاتون نے اپنی تصویریں بھیجی، اس کے ہاتھ پاؤں گلے پڑے زخموں کے ساتھ، زخموں کے ساتھ۔ میں نے کل کے بیان میں بھی یہ بات کہی کہ ان پیروں نے ان پڑھے لکھے لوگوں کو بھی نہیں چھوڑا، آئی جی کی بیوی کو بھی معاف نہیں کیا، اس سے بھی پیسہ لے کے کھا گئے ہیں، اس کو بھی وظیفوں پہ لگا کے مار دیا اور معذور کر دیا۔ اس کی پتہ نہیں کون سی نیکی تھی، اللہ نے میرے بیانات اس تک پہنچا دیے، بیچاری ڈھائیں مار کے 2.5 منٹ کا وائس میسج اس میں رو رہی ہے، حضرت صاحب مجھے تو آج پتا چلا کہ میں اپنے ہی ہاتھوں اپنا گھر برباد کر بیٹھی اور اپنی پوری نسل کو برباد کر بیٹھی۔ بیٹا نافرمان ہو گیا، ایک کو طلاق ہو گئی، بیٹی کو طلاق ہو گئی، گھر سارا ٹوٹ گیا، اور دنیا میں کیا ہے؟ ٹاؤٹ ٹیک ہے، میں آئی جی پنجاب ہوں، میں آئی جی اسلام آباد ہوں، میں آئی جی خیبر پختونخوا ہوں۔ کتنا ٹیکا ہوتا ہے، اور گھر میں پیروں نے کیا گل کھلایا ہے۔ تو اللہ جب دین نہیں سیکھو گے، اللہ والوں کے ساتھ تعلق نہیں رکھو گے، تو یہ پیر تمہیں ایسے ہی پاگل بنا کے لوٹتے رہیں گے۔ تم اپنے بچوں کا رزق ان کے منہ سے چھین کے ان کے بینک اکاؤنٹس میں جمع کراتے رہو گے، ان کے بینک اکاؤنٹس میں جمع کراتے رہو گے۔ تو پھر یاد رکھو، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المرء مع من احب، جس کے ساتھ محبت ہے اس کا حشر بھی اسی کے ساتھ ہوگا۔ آج ان فنکاروں کے ساتھ تمہاری محبتیں ہیں، تم ان کو قطب سمجھتے ہو، ابدال سمجھتے ہو، غوث سمجھتے ہو، اللہ کے ولی سمجھتے ہو۔ ولیوں کا کام چلانا ہوتا ہے یا ڈرانا ہوتا ہے؟ ولیوں کا کام چلانا ہے، سویا ہے تو اٹھانا ہے، سویا ہے تو جگانا ہے، اور ان کو اپنے ساتھ قافلے میں شامل کر کے چلانا ہے، ڈرانا نہیں ہے، ڈرانا نہیں ہے۔ اچھا پھر اگلی بات، اگر جادو ہے بھی، تمہیں یہ پتا چل گیا کہ اس کے اوپر جادو ہے تو ختم کر دو۔ اگر اتنی تصرف والے ہو، اگر اتنی تم اختیار والے ہو، ختم کر دو، ادھر نہیں آئیں گے، ادھر نہیں آئیں گے۔ تو اللہ بولے یہاں سے آج شیر بن کے جانا ہے، دلیر بن کے جانا ہے، کوئی جادو نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام کے غلاموں کے اوپر کوئی جادو نہیں چلتا۔ بندہ ایک بار کہتا ہے لا الہ الا اللہ، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ روایت کی ہے، بندہ ایک بار کہتا ہے لا الہ الا اللہ، اللہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ بندہ 2 بار کہتا ہے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ جہنم کے 7 دروازے بند کر دیتا ہے۔ بندہ 3 بار کہتا ہے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ جنت نام کر دیتا ہے۔ تیرا جادو نہیں ٹوٹ رہا؟ تو نے اللہ کے نام کو کیا سمجھا ہوگا؟ تو نے اللہ کے نام کو کیا سمجھ رکھا ہے؟ 3 بار تیرے لا الہ الا اللہ کہنے پہ اللہ جنت تیرے نام کر رہا ہے۔ اللہ 2 بار لا الہ الا اللہ کہنے پہ جہنم کا عذاب ختم کر رہا ہے۔ تو جادو کی تکلیف ختم نہ ہوئی؟ مسلمان کبھی تو جاگ، کبھی تو شرم کر۔ وہ تو بے شرم ہیں، انہیں شرم تو نہیں آنی، ان کا تو کاروبار ہے۔ تو کس طرح لگ پڑا ہے؟ تو پڑھا لکھا ہو کدھر لگ پڑا ہے؟ تو دنیا کو سبق دینے والا، دنیا کو چلانے والا، تو کس طرح لگ پڑا ہے؟ تو ادھر سے کیا بن کے جانا ہے آج؟ شیر بن کے جانا ہے کہ کوئی جادو نہیں ہے، اور اگر ہو بھی گیا ہے تو ہوا بھی کیا ہے؟ ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، جو تمہارے اوپر مصیبت آتی ہے اللہ کے اذن سے، اللہ کے امر سے، اللہ کے حکم سے آتی ہے۔
تو آئی اللہ کے حکم سے ہے تو جانی پیر دی مرضی نہ لے، اللہ کی مرضی سے تو آئی اللہ کی مرضی سے ہے تو ہم اللہ کو راضی کر لیں گے۔ اور اللہ راضی کیسے ہوتا ہے؟ اے اللہ میری تو اب کہانی سمجھ آ گئی، اللہ کی امر سے آئی ہے نا تو ہم اللہ کو راضی کر لیں گے۔ تو اللہ راضی کیسے ہوتا ہے؟ اے اللہ میری توبہ۔ اللہ راضی ہوتا ہے کہ وہ نقش لکھ کے لگانے پہ، کھریاں لگانے پہ، گھر میں مور کا پنکھ رکھنے سے اس سے راضی ہوتا ہے، یا جو آپ لوگوں میں گاڑیوں پہ آئے ہوئے ہیں ان کی اس کے سلنسر کے ساتھ کالا کپڑا باندھنے سے اس سے راضی ہوتا ہے۔ اللہ راضی ہوتا ہے کہ میرے بارگاہ میں تو آ اور تیرا دل بھی جھکا ہو اور تیری آنکھیں بھی جھکی ہو، تو میری بارگاہ میں ندامت لے کر آ، شرمندگی لے کر آ، عاجزی لے کر آ، مسکینی لے کر آ۔ حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ نے رب کی بارگاہ میں التجا کی کہ یا اللہ مجھے کوئی ایسا عمل بتا اپنی رضا والا کہ وہ میں عمل کروں اور تو راضی ہو جائے۔ تو میرے رب نے آواز دی کہ بایزید میرے خزانے خالی ہیں، میرے خزانوں کو بھر دے تو میں راضی ہو جاؤں گا۔ بایزید بستامی رحمت فرماتے ہیں کہ میں تھر تھر کانپنے لگا اور رب کی بارگاہ میں التجا کی کہ یا اللہ تو خزانوں کا مالک ہے، وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمینوں آسمان کے خزانوں کا مالک اللہ ہے، تو خزانوں کا مالک ہے، تو میں تیرے خزانے بھر دوں تو راضی ہو جائے گا۔ تو رب نے آواز دی کہ میرے پاس عجز نہیں ہے، میرے پاس عاجزی نہیں ہے، میرے پاس انکساری نہیں ہے، میرے پاس ندامت نہیں ہے، میرے پاس پشیمانی اور شرمندگی نہیں ہے، تو پشیمانی لے کر آ، شرمندگی لے کر آ، عاجزی لے کر آ، ندامت لے کر آ، آنسو لے کر آ، ان خزانوں کو بھر دے میں تیرے سے راضی ہو جاؤں گا۔ اور ہم نے کیا کہا کہ نہیں ہم وظیفے لے کر آئیں گے، اللہ ہم وظیفے لے کر آئیں گے، کالیاں ٹاکیاں لے کر آئیں گے۔ ابھی آپ مری جائیں، جو ہی ٹول پلازا آپ کراس کریں گے تو آپ دونوں طرف روڈ کے اوپر نگاہ ڈالتے جائیں، ذرا ذہن میں رکھیے گا، جو ملتان سے آئے ہیں یہ پل پہ جائیں چناب پہ، وہاں جائیں تھوڑا سا آگے دریا سے آگے جائیں، درختوں کے ساتھ ٹاکیاں باندھیاں، ایک ہی ہے یہ جو ہلے گی تو تیرا دشمن بھڑکے گا، تیرا دشمن برباد تھی ویسی۔ اللہ والا دشمن برباد ہوتا ہے کہ نہیں؟ میرا تجربہ یہ ہے جنہوں نے یہ کام کیا ہے یا کرتے ہیں وہ برباد ہو کے رہتے ہیں، وہ برباد ہو کے رہتے ہیں۔ کیوں؟ یہ دنیا مقامات عمل ہے، جو کسی کو برباد کرتا ہے وہ برباد ہو کے رہتا ہے، وہ برباد ہو کے رہتا ہے۔ اور میں نے کیا کہا کہ ہمارے اوپر جادو چلا یا جادو کا وار اللہ نہ کرے مستقبل میں چل جاتا ہے تو کس کے امر سے چلے گا؟ اللہ کا۔ تو ہم نے راضی کس کو کرنا ہے؟ اللہ کو۔ اب میں آپ کو عمل بتاتا ہوں تو انشاءاللہ آپ کے اندر جو تھوڑا بہت خوف میری بولنے سے نہیں بھی نکلا وہ بھی نکل جائے گا کہ ہم نے اللہ کو راضی کیسے کرنا ہے۔ مشکاہ شریف کی حدیث پاک ہے، اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا کہ میں آپ کو ایک ایسا عمل بتاؤں کہ جس سے اللہ راضی ہو جاتا ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ ضرور ایسا عمل بتائیں جس سے اللہ راضی ہو جاتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میں تمہیں ایسے کلمات بتاتا ہوں اگر تم بیٹھی ہوئی حالت میں پڑھو گے، اب بھی کھڑے نہیں ہوگے، اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اگر ان کلمات کو کھڑی حالت میں پڑھو گے تو ابھی بیٹھو گے نہیں تو اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دے گا، اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ پھر اللہ اتنی نیکیاں عطا فرمائے گا کہ 70,000 فرشتے ایک سال کے لیے تمہاری نیکیوں کو لکھتے رہیں گے۔ 70,000 فرشتے ایک سال کے لیے تمہاری نیکیوں کو لکھتے رہیں گے۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ یہ کلمات ہمیں ضرور سکھا دیں، ہمیں ضرور بتائیں۔ تو اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب تم بیٹھے ہو تو کہو بسم اللہ و بحمدہ، بولو اللہ والو بسم اللہ و بحمدہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اب سنو
اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے بیٹھی ہوئی حالت میں پڑھا بسم اللہ و بحمدہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، ابھی کھڑا نہیں ہوگا، اللہ سارے گناہ معاف کر دے گا۔ اگر کھڑی حالت میں اس نے کہا بسم اللہ و بحمدہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، ابھی وہ بیٹھے گا نہیں تو اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اب میں آپ کو اس کی دلیل دیتا ہوں، جو تھوڑا بہت خوف آپ کے اندر رہ گئے انشاءاللہ اللہ وہ بھی نکال دے گا۔ رب کیا قرآن میں ارشاد فرماتا ہے ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، جو بھی تمہارے اوپر مصیبت آتی ہے تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، ویعفو عن کثیر، ابھی اللہ بہت سے تمہارے گناہوں پہ درگزر فرماتا ہے۔ تو اس سے کیا ہم استدلال کریں گے یا ہم اس سے کیا ہمیں پیغام ملے گا کہ جو ہمارے اوپر حالات آتے ہیں وہ ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہے۔ تو جب اللہ کا گناہ ہی معاف ہو جائیں گے تو بندش رہ جائے گی، جادو رہ جائے گا، تکلیفیں رہ جائیں گی، بلائیں رہ جائیں گی، وبائیں رہ جائیں گی، تو پھر بھی جادو نہیں ٹوٹتا، پھر بھی جادو نہیں ٹوٹتا۔ تو اللہ یہاں سے کامل توبہ کر کے جاؤ اور چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے بسم اللہ و بحمدہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ مجھے بتاؤ یہ مشکل ہے؟ نہ وضو کی قید، نہ پاکی ناپاکی کی قید، نہ خواتین کا ایام کا مسئلہ، نہ چلتے پھرتے کا مسئلہ، نہ بیٹھنے کا مسئلہ، پھر نہ کڑے دینے کا مسئلہ، نہ کسی کی اجازت کی ضرورت، بلکہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث پاک ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے، اللہ کی رضا ہے، اس پہ عمل کرنا عین عبادت ہے۔ ٹاکیاں بننا، ٹاکیاں بننا، وہ میں نے پچھلے دنوں میں ایک مضمون لکھا تیروں والی سرکار، تو تلاش چینل کی کمیونٹی پہ وہ پوسٹ کیا انہوں نے، تو وہ کسی نے لکھا ہوا تھا جی وہ ہم ٹاکیاں اس لیے لیرے باندھتے ہیں کہ اللہ کو اپنا وعدہ یاد دلاتے ہیں کہ ہمیں وعدہ یاد ہے۔ میں نے کہا لالا تیرا قصور نہیں ہے، اسی نکلے ہندوؤں چوں، کہاں سے نکلے ہیں؟ ہندوؤں سے نکلے ہیں، تو ہماری وہی رسم و رواج ہے، ہم نے انہی رسم و رواج کو روایات کو دین سمجھ لیا، دین مصطفیٰ علیہ السلام سمجھ لیا۔ اللہ نے ہمیں سکھایا ہے اپنے محبوب علیہ السلام کے ذریعے کہ میرے ساتھ تعلق صدقے والا جوڑو، نیک اعمال والا جوڑو، دعا والا تعلق جوڑو، سجدوں والا تعلق جوڑو، اور ہم نے کون سا جوڑا؟ لیروں والا، نقش والا۔ چھوٹے بچے دی جوتی ٹوٹ گئی، ایک پیر گم ہو گیا، مسیتی گیا تو ایک بچ گیا، تو اور نظر لان واسطے موٹر سائیکل دے پیچھے، رکشے دے پیچھے، بس دے پیچھے لا دیا۔ یعنی اب پیر نظر نہیں اتار سکتا، یہ چھوٹے بچے کا جوتا جو لگا ہوا ہے یہ نظر اتارے گا۔ اللہ جب ہمارے ایسے عقائد بن جائیں گے تو پھر ہمیں ملنا کیا ہے؟ ہمیں ملنا کیا ہے؟ اللہ کے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک عربی آیا، آ کر عرض کی کہ یا رسول اللہ مجھے کوئی بھلائی کا کام سکھا دو، یہ آخری بات مجھے کے ساتھ سننی، مجھے کیا کریں؟ کوئی بھلائی کا کام سکھا دے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ تو پڑھا کر سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ عربی نے حضور علیہ السلام کو سلوٹ مارا، شکریہ ادا کیا، واپس موڑا، اس نے تھوڑا سا سوچا، سوچ کے پھر واپس آ گیا، آ کر عرض کرنے لگا یا رسول اللہ سبحان اللہ اللہ کے لیے، الحمدللہ اللہ کے لیے، لا الہ الا اللہ اللہ کے لیے، اللہ اکبر اللہ کے لیے، تو میرے واسطے کیا گیا یہ تو سارا اللہ کے لیے۔ سبحان اللہ، اللہ تمام عیبوں سے پاک ہے، الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، لا الہ الا اللہ اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے مگر اللہ، اور آگے کیا ہے؟ اللہ اکبر وہ سب سے بڑا ہے، اس سے کوئی بڑا نہیں۔ یہ سب کچھ تو اللہ کے بارے میں ہے، تو مجھے کیا آپ نے بھلائی دی؟ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تو پڑھے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، جب تو یہ پڑھے گا تو اللہ عرشوں سے آواز دے گا تو نے حق کہا، تو نے سچ کہا، تو نے میرے لیے کہا۔
جب تو ایک بار پڑھے گا سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ عرشوں سے آواز دے گا تو نے حق کہا، تو نے سچ کہا، تو نے میرے لیے کہا۔ جب رب کہے گا تو نے میرے لیے کہا، رب کی رحمت متوجہ ہوگی، بس تو جھولی پھیلا لینا اور کہنا اللہم اغفر لی، اے اللہ مجھے بخش دے، اللہم اغفر لی، اے اللہ مجھے بخش دے، اللہم ارحمنی، اے اللہ میرے پہ رحم فرما دے۔ پھر جو تیری حاجتیں ہیں ان کو ذہن میں رکھ کے کہنا اللہم ارزقنی، اے اللہ مجھے رزق عطا فرما۔ تو اللہ ہر بات پہ تیری دعا پہ کیا کہے گا؟ جب تو کہے گا سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ کہے گا تو نے حق کہا، تو نے سچ کہا، میرے لیے کہا۔ پھر جب تو کہے گا اللہم اغفر لی، اللہ کہے گا جا معاف کیا، جا معاف کیا۔ تو کہے گا اللہم ارحمنی، اللہ کہے گا جا تیرے پہ رحم کیا۔ تو کہے گا اللہم ارزقنی، اللہ کہے گا جا تیری جھولی کو ہم نے بھر دیا ہے۔ اللہ والو ایسا در چھوڑ کے کہاں بھاگے جا رہے ہو؟ یہی رب نے گلہ کیا ہے نا، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، کہ کریم کا در چھوڑ کے کدھر بھاگے جا رہے ہو؟ جو میری طرح ایک سانس کا مالک نہیں ہے، اس کو اپنا حاجت روا بنا لیا ہے، اس کو اپنا حاجت روا بنا لیا ہے۔ اور رب کیا فرماتا ہے؟ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، یہ سب لوگ تم کیا ہو؟ میرے در کے منگتے ہو، میرے در کے منگتے ہو۔ اللہ نبی کے در سے ملتا ہے، دینے والی ذات کون ہے؟ اللہ۔ وسیلہ کون ہے؟ نبی ہے۔ ولی کے در سے ملتا ہے، دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ تو اللہ نبی اور ولی کا کام یہ سکھانا نہیں ہے کہ مجھ سے مانگو، نبی اور ولی کا کام مخلوق کو خدا سے جوڑنا ہے کہ اللہ سے مانگو۔ ہم کیونکہ اہل سنت ہیں، وسیلے کو ماننے والے ہیں، کبھی نبی کا وسیلہ پیش کرو، کبھی ولی کا وسیلہ پیش کرو۔ مانگنا کس سے ہے؟ اللہ سے۔ اللہم اغفر لی، کسی نبی کو جا کے کہہ سکتے ہو میرے گناہ معاف کر دے؟ کسی ولی کو کہہ سکتے ہو میرے گناہ معاف کر دے؟ یا کوئی نبی گناہ معاف کرنے پہ قادر ہے؟ کوئی ولی گناہ معاف کرنے پہ قادر ہے؟ نہیں۔ وہ دعا کر سکتے ہیں ہمارے لیے، جس طرح آپ حضرات مجھے دعا کے لیے کہیں، میں آپ کو دعا کے لیے کہہ دوں، تو ہم دعاؤں کے لیے بزرگوں کے پاس جائیں، اس کے ہم قائل بھی ہیں، وسیلہ پیش کریں اس کے ہم قائل بھی ہیں، اپنی بات دور جو کر سکتے ہیں، بیماری ہے، بدنی بیماری، اس کا علاج کروائیں۔ اور اصل کیا ہے؟ اللہ سے مانگیں، اٹھتے بیٹھتے اللہم اغفر لی، اللہم ارحمنی، اللہم ارزقنی۔ اور دوسرا عمل میں نے کیا بتایا ہے کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر بیٹھی ہوئی حالت میں تو کہے گا بسم اللہ و بحمدہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، ابھی کھڑا نہیں ہوگا، اللہ تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اور اگر کھڑی حالت میں تو نے کہا بسم اللہ و بحمدہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، ابھی تو بیٹھے گا نہیں، اللہ تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ تو اللہ ان دو اعمال کو آپ نے پکڑ کے رکھنا ہے، اور کسی نتھو خیرے کے پاس اگے شاہ، کھبے شاہ، کرنٹ شاہ، سجے شاہ، کھبے شاہ کہیں پہ نہیں جانا۔ اپنے گھر میں رہو، رزق حلال کماؤ، حضور کے غلام بن کے زندگی بسر کرو، کوئی جادو نہیں ہے۔ کسی نے رہ گیا ہوئے کہ اگے آ جائے، جس طرح کسی نے ٹوپی اتاری دی ہے نا تو میں پھر این جادو اتارا گا، سمجھ آئی کہ نہیں ہے؟ نہیں، اگر کسی کا رہ گیا جادو، کوئی کہتا ہے میرا رہ گیا، جیسا میں پڑھائی کرانا آیا تھے، آج ہو آج کیمرے کے سامنے اتارتا ہوں، تو میرا جادو کیسے اترتا ہے؟ کوئی رہ گیا جادو اندر، کوئی ڈر خوف رہ گیا ہے، آج کے بعد کیا ہے؟ حضور کے غلام بن کے جئیں گے۔ اللہ بولو جو ڈر گیا وہ مر گیا۔ تو ہم مرنے کے لیے نہیں آئے، حضور کے غلام مرنے کے لیے نہیں، جینے کے لیے آئے ہیں، اور لوگوں کو جینا سکھانے کے لیے آئے ہیں۔ ہمارے ایک ملنے والے ہیں یہاں، آپ کے پیر بھائی ہیں، وہ بیمار ہو گئے، ہاسپٹل میں داخل ہو گئے، ان کے سارے گھر والوں نے سورہ یاسین شروع کر دی، رشتہ داروں نے بھی سورہ یاسین۔ جاگری حضرت صاحب کیا شروع کر دی؟ کہتے واسطے بولو نا، کہتے واسطے کہ جلدی مار جائے۔ یہ ہمارا دین ہے،
سارا خاندان کدھر لگ گیا ہے؟ سورہ یاسین. کوئی 41 بار پڑھ رہا ہے, کوئی مدرسے کے بچے بلا کے پڑھ رہا ہے, کوئی رشتہ داروں کا لگا ہوا ہے. جہاں جہاں شہر میں ان کے رشتہ دار تھے سب کو فون چلے گئے, مر گیا مرنے والا, بس آخری سال ہے, ڈاکٹر نے جواب دیتا ہے. سارے کدھر شروع ہو گئے؟ سورہ یاسین. تو رب کیا فرماتا ہے؟ لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے مایوس نہ. پھر شافی کو فون آ گیا, جاگ رہے ہیں حضرت صاحب, یہ آپ کو نظر کر رہا ہوں. شافی کو کیا آ گیا؟ تو شافی کی ہو جاتا ہے سدھا. شافی کیا ہو جاتا ہے؟ سدھا. میں نے کہا تمہیں فون آ گیا ہے کہ اس کی حالت بڑی نازک ہے, یہی آیا ہے نا, اللہ کی طرف سے تو نہیں آیا, ان کے لواحقین کی طرف سے آیا ہے نا کہ بھئی حالت بڑی نازک ہے. تو جب رب کہتا ہے کہ میری رحمت سے مایوس نہ ہو, تو شافی یہی تو امت کو سکھاتا ہے کہ آخری سانس بھی چل رہی ہوگی تو ہم نے لڑنا ہے. ہم نے آخری سانس بھی چل رہی ہوگی تو لڑنا ہے, جینا ہے. ہم نے قرآن سے جینا سیکھنا ہے, ہم نے قرآن سے مرنا نہیں سیکھنا. کیوں؟ جب ہمیں جینا آ جائے گا تو مرنا خود ہی آ جائے گا. اس امت نے قرآن سے مرنا سیکھا ہے, اس امت نے قرآن سے پھر جادو کا علاج سیکھا ہے, اور قرآن سے کچھ نہیں سیکھا. میں نے کہا سورہ یاسین پڑھتے ہو, گج واج کے پڑھو. جس طرح میں کہتا تھا انے واہ پڑھو تو دن رات پڑھو جے مر گئے تو گل کرے. تے جیڑی سورہ یاسین دی رجت ہن تواڈے تے پے گی نا, تے شافی دیاں سال دیاں روٹیاں کھل جانیاں. آنا تو تم نے ذلیل ہو کے اسی در پہ اللہ کے حکم سے انشاءاللہ. آنا تو تم نے ادھر ہی. جو اتنی بار سورہ یاسین پڑھی ہے, 100 بار 200 بار, اب اس کا بوال تو پڑھنا ہی پڑھنا کہیں نہ کہیں. تو پھر شافی جوتے کے ساتھ منوائے گا بھی اور تمہیں دکھائے گا بھی کہ رب کی رحمت بڑی ہے اور یا تمہارے پیروں کی بتائی ہوئی باتیں بڑی ہیں. اور الحمدللہ جو بندہ کومے میں چلا گیا تھا اللہ نے اس کی آنکھیں کھول دی ہیں, اور الحمدللہ صحت کی امید جو وہ لگ گئی ہے. کہاں وہ آئی سی یو میں تھا, اللہ نے وارڈ میں شفٹ کر دیا ہے. تو آپ حضرات بھی ان کے لیے دعا کریں, اللہ ان کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. میں نے جب یہ سارا معاملہ سنا, میرے علم میں آیا, تو میں بیان کر رہا تھا اس دن, تو اس سے پہلے تھوڑی دیر یہ بات ہوئی, تو مجھے تو آپ کو پتہ میرا مزاج اس طرح کا ہے, مجھے تو لگ گئی آگ. تو میں نے بیان کے اندر یہ اللہ سے باتیں کی. میں نے کہا یا اللہ ہن گل ہے عزت دی, ہن گل زندگی موت دی نہیں رہ گئی. بات کیا ہے؟ زندگی موت کی نہیں ہے. کل نفس ذائقۃ الموت, مرنا تو ہم نے سب نے, آج نہیں تو کل, کل نہیں تو پرسوں. آج وہ بچ بھی جائے گا تو سال بعد مر جائے گا, 50 سال بعد مر جائے گا, 100 سال بعد مر جائے گا. مرنا تو ہے. تو میں نے کہا یا اللہ اب بات زندگی موت کی نہیں ہے, اب بات ہے عزت کی, اور بات ہے حق اور باطل کی, اور بات ہے ہمارے ایمان کی. تو بس ایک بار کھڑا کر کے اس کو اپنے شہر کی گلیوں میں چلا دے, تو ساڑھے شریکہ نو بہا دے, اپنے لمحے چک دے نا, ہم چون بھی نہیں کریں گے, کوئی گلہ بھی نہیں کریں گے, روئیں گے بھی نہیں, دوبارہ زندگی بھی نہیں مانگیں گے. بس تو ہن ایک بار ہسپتالوں کاٹے کے بہا دے, سب ایک بار ہسپتال سے نکال کے دکھا دے, تو ساڑھے شریکہ کے سامنے ساڑھا بندہ چلا کے بہا دے, تاکہ زمانے کو پتہ پر چل جائے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر. اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے, سارے زمانے پہ راج اسی کا ہے, سب تعریفیں اسی کے لیے ہیں, زندگی موت بھی اسی کے ہاتھ میں ہے. واللہ علی کل شیء قدیر, ہر چیز اس کے قبضہ قدرت میں ہے. تو میرے رب نے الحمدللہ ہماری لاش رکھ لی ہے, تو آپ اس کے لیے ان کے لیے دعا کریں, اللہ ان کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. اور بھی جو گھروں میں بیمار ہیں, ہسپتالوں میں بیمار ہیں, مومنین ہیں, مومنات ہیں, اللہ سب کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. آپ تمام حضرات جہاں سے بھی آئے ہیں, ایک ایک قدم کے اوپر اللہ آپ کو نیکیاں عطا فرمائے, گناہوں کو معاف فرمائے, درجات کو بلند عطا فرمائے. جو حاجتیں آپ لے کر آئے ہیں لب کشائی سے پہلے آپ کے سوالوں کے اللہ جواب عطا فرمائے. آپ میں سے دکھی آئے ہیں, اللہ سب کے دکھ دور عطا فرمائے. اور جو آپ حضرات میں سے سکھی آئے ہیں, اللہ ان کے سکھوں میں برکت عطا فرمائے. جو ہم نے مانگا اللہ وہ بھی عطا فرمائے, جو نہیں مانگ سکے, ہم بھول گئے ہیں, ہماری ضرورتیں ہیں, اللہ بن مانگے عطا فرمائے. اور جو سوشل میڈیا پہ ہمیں سنتے ہیں, جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا, یا آپ حضرات میں سے جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا, اللہ سب کی بچاؤں کو, درخواستوں کو, دعاؤں کو قبول و منظور فرمائے. جو جائز تمنائیں ہیں, خواہشات ہیں, دعائیں ہیں, اللہ غائب سے خزانے سے آپ کی ضرورتوں کو پورا فرمائے. جو اچھی تمنائیں, جائز خواہشات یا دعائیں آپ لے کر آئے ہیں, اللہ آپ کی جھولیوں کو بھر دے.
بالخصوص جو بیمار آئے ہیں، بدنی بیمار ہیں یا روحانی بیمار ہیں، اللہ سب کو شفاء کاملہ عاجل عطا فرمائے۔ جو مالی تنگدستی کا سوال لے کر آئے ہیں، رزق کی تنگی کا سوال لے کر آئے ہیں، اللہ کشادہ اور حلال رزق عطا فرمائے۔ اور جو جادو کا سوال لے کر آئے ہیں، یا اللہ اگر جادو ہے تو توڑ دے، اگر وہم ہے تو یا اللہ اس کو دور عطا فرما دے۔ اے رب العالمین جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے ہماری ضرورتیں اپنے محبوب علیہ السلام کی زلفوں کے صدقے ہمیں بن مانگے عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على حبيبه خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔